تو عرض یہ کر رہا تھا کہ روح عمرے میں پہلی چیز ہے اخلاص کا ہونا۔ اخلاص کہتے ہیں کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کرنا۔ ہمارا مقصود صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، دوسروں کو دکھانا بتانا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے مقصود نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اخلاص والوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک علامت ارشاد فرمائی، لا نريد من کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہارے ساتھ جو بھی اچھائی کرتے ہیں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم اس کا تم سے کوئی نہ دنیا میں کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ یہ اخلاص والوں کی اللہ نے علامت بیان فرمائی۔ لہذا انشاءاللہ اگر ہمارے اندر بھی اخلاص تو ہے، لہذا ہمارے اندر جب اخلاص ہے تو پھر ہم کسی بات پہ ناراض ہوں گے کہ کوئی ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں گیا، کسی نے ہم سے دعاؤں کا نہیں کہا اور واپسی نے کسی نے پھولوں کا ہار نہیں پہنایا، کوئی ایئرپورٹ لینے نہیں آیا، رکشہ میں بیٹھ کے گئے، ٹیکسی میں بیٹھ کر آئے، تو اس قسم کی تو کوئی ناراضگی کی باتیں تو نہیں ہوں گی۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ ہمیں سیلفیاں بنانے کی ضرورت ہوں گی کہ دیکھو ابھی ہم بیت اللہ شریف کے طواف کر رہے ہیں، اب ہم سلام پیش کر رہے ہیں، اب ایسا ہے اور ویسا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اخلاص کے منافی ہیں، ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ اپنے آپ کو ہم بچائیں گے۔ دوسری چیز ہے توبہ۔ توبہ یہاں سے کر کے جانا ہے۔ آپ حضرات نے کوئی ایسا کوئی دلہا دیکھا ہے کہ جس نے اسٹیج پہ جا کے منہ ہاتھ دھو رہا ہو؟ جو تیار کہاں ہوا جاتا ہے؟ تیار اسٹیج پہ، ہال کے اسٹیج پہ تیار ہوا جاتا ہے؟ تیار ہونے کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے، سجنے کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے۔ وہاں جا کے آدمی سجا جاتا ہے، سج کے بیٹھ جاتا ہے۔ دلہن کے تیار ہونے سنورنے کی جگہ کچھ اور ہیں، اور اس کے پھر سنور کر بیٹھنے کی جگہ کوئی اور ہے۔ تو یہاں شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، خواتین سے کہا جائے تو خواتین کہتی ہیں کہ جی پردہ وہاں کریں گے، مردوں سے کہا جائے تو جی داڑھی وہاں جا کے بڑھائیں گے۔ اور آدمی کو سوچنا یہ چاہیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں تو پہلے سے میں بند سنور کے اندر سے صاف ستھرا ہو کر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اس لیے یہیں سے ہم توبہ کر کے جائیں۔ اور تیسری اہم چیز ہے حقوق کی ادائیگی۔ عمرہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، قرض اگر ہمارے اوپر واجب ہے ان کی ادائیگی فرض ہے۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، آرڈر دینا ہے، پیمنٹیں دینی ہیں، دوسروں کی پیمنٹیں روک کے انہیں تڑپا کے انہیں مشقتوں میں ڈال کے عمروں پہ جانا یہ کوئی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم نے ترتیب بنائی لی اور ہم سے یہ کوتاہی ہو ہی گئی کہ ہم نے ابھی پیمنٹیں روکی ہوئی ہیں، قرضوں کے بقائے آ چکنے کے باوجود اگر قرضوں کی ادائیگی نہیں ہوئی تو اپنے قرض خواہوں سے مہلت لے لیں کہ بھئی ہم بس غلطی ہو گئی ہم سے اور ہمیں اس وقت سمجھ نہیں تھی، اور تمہاری پیمنٹ ہمیں پہلے ادا کرنی چاہیے تھی لیکن اب ساری ترتیب بن گئی، اب ہمیں مزید اتنی مہلت دے دو۔ آتے کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ اس کی ادائیگی کی فکر کریں گے۔ اور تیسری چوتھی چیز ہے مزاج عبادت یہیں سے پیدا کر کے جائیں۔ اگر ابھی ہمارے سفر میں 15 دن ہے، مہینہ ہے، جتنا بھی وقت ہے ہمارے سفر میں، تو ہم عبادت کے اوقات بڑھائیں اور ٹائم نوٹ کر کے ہم عبادت کے اپنے اوقات نوٹ کریں۔ میں 1 گھنٹہ دن میں تلاوت کرتا ہوں، بھئی اب مجھے اس کو بڑھانا ہے، مجھے آگے 65 منٹ کرنے ہیں، 1 گھنٹہ 10 منٹ کرنے ہیں، اور میں مسجد میں 3 گھنٹے گزار رہا ہوں، بھئی میں اس کو بڑھاؤں۔ ٹائم دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دیکھا 3 منٹ کی میں نے دعا کی، نہیں انشاءاللہ اگلی نماز میں 4 منٹ کی تو کم سے کم کروں گا، کم سے کم میں 15 منٹ دعاؤں پر تو آؤں۔ یہیں سے مزاج عبادت ہوتا ہے تو آدمی وہاں جا کے عبادت میں لگتا ہے۔ مزاج عبادت پیدا نہیں ہوتا تو پھر وہاں جا کے آدمی ہوٹل کی لابیوں میں اور لاؤنجوں میں اور بازاروں میں لینا کچھ ہے۔ خواتین اس میں بیچاری زیادہ وہ منہمک ہو جایا کرتی ہیں۔ لینا اگر بالفرض عبایا بھی ہے تو جوتے کی دکان پہ کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک چیز لینی نہیں ہے تو خواہ وہاں گھومنا پھرنا۔ لینی کھجوریں ہیں اور جیولریوں کی دکان پہ اللہ کے فضل سے بالکل وہ نہیں ہے، انگوٹھی بھی لینے کی سکت بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے، تو اندر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی ساری دنیا کی چیزیں ہم حرم کے لیے چھوڑ کر آئے اور حرم ہم نے چھوڑ دیا، خواہ کے وہاں بازاروں کی نظر کر دیا۔ تو یہ غلطی ہم نہ کریں، مزاج عبادت ابھی سے پیدا کریں، درود شریف کی مقدار مقرر کریں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اتنا وقت اس میں لگانا ہے، کلمہ طیبہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہاں جا کے چلنا آسان ہوگا۔ 5ویں چیز ہے فضائل کا استحضار۔ فضائل کا استحضار عمل میں جان اور قوت پیدا کر دیتا ہے اور عمل کو آسان بھی کر دیتا ہے۔ آپ حضرات ایک سوال کا جواب دیں، آپ حضرات کے سامنے سے 2 آدمی آ رہے ہوں، دونوں کے کندھوں پہ بیگ ہو، ایک کے کندھے پہ بالکل ہلکا سا بیگ ہے، ہلکا پھلکا ہے، وہ آرام سے چل رہا ہے،
اور دوسرے کے کندھے پہ اتنا بھاری ہے کہ اس نے پوری رکوع کی شکل اس بیگ میں بھاری ہونے کی وجہ سے پوری رکوع کی شکل بنا دی، پسینے سے شرابور ہے، چہرہ اس کا سرخ ہے۔ آپ حضرات یہ بتائیں کون زیادہ تھک رہا ہے؟ تھک کون رہا ہے؟ ہلکے بیگ والا، بھاری بیگ والا؟ اچھا اب یہ بتائیں، دونوں کو معلوم ہے کہ ہمارے بیگوں کے اندر ڈالر کی گڈیاں ہیں، روپے نہیں کہہ رہا، ڈالر کی گڈیاں ہیں۔ اب بتائیں کون زیادہ تھک رہا ہے؟ ابھی بھی بھاری والا تھک رہا ہے؟ جب اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ڈالر کی گڈیاں ہیں، تو اب دیکھیں فضیلت کے استحضار نے اس کی مشکل کتنی آسان کر دی۔ اب جتنی اس کی کمر ٹوٹے گی اتنا ہی اندر سے اس کی خوشی بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کا دوسرے والے کا جتنا بیگ ہلکا ہوگا اس کے اندر بے چینی بڑھتی چلی جائے گی۔ فضیلت کا استحضار یہ ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طواف کے ہر قدم پہ میں فضائل پہ نہیں جا رہا، یہ پورا ایک الگ عنوان ہے، ایک ایک چیز کی بے شمار فضائل ہیں۔ فضائل حج حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی، اور فہم حج و عمرہ مفتی منیر احمد صاحب مدظ العلوم ہوتے ہیں، تو یہ ان حضرات کی کتابیں ہم دیکھیں گے، وہاں ایک ایک چیز کے بہت فضائل ہیں۔ فضائل ضرور ہمارے سامنے ہوں، فضائل کا استحضار ہوگا تو ٹاپ فلور پہ چھت پہ طواف کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار سوا گھنٹے کا طواف، سوا گھنٹہ ہم نے طواف میں لگایا، کتنے قدم بڑھ گئے۔ ہر قدم کے رکھنے پر الگ، اٹھنے پر الگ ہے، معاملہ الگ ہے۔ ایک حرم کی نیکی، حرم کی ایک نیکی کتنی ہوتی ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر، اور ایک گناہ معاف، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہو گیا اور 1,00,000 نیکیوں کا اجر ہو گیا۔ تو اگر آدمی کو یہ بات پتہ ہوگی تو آدمی کا چھت پہ طواف کرنا انشاءاللہ اس کے لیے بھاری نہیں ہوگا۔ امیگریشن کی مشقتیں، جہاز کی مشقتیں، راستوں کی مشقتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے برداشت نہیں ہوں۔ بھائی یہ مشکلات تو میں اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہوں، دوسرے کی مشقتیں میرے سر پہ نہیں آ رہی، یہ تو میری تقدیر کی آ رہی ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہو گیا کہ یہ مشقتیں اللہ نے اپنے راستے میں مجھے عطا فرما کے مجھے ان مشقتوں پہ بے شمار اجر کا مستحق بنا دیا۔ تو اس لیے فضائل کا استحضار مشقتیں آسان کر دیتا ہے۔ چھٹی اور آخری چیز ہے تعلیم مسائل۔ آپ حضرات ابھی بھی یہاں جمع ہوئے اور تعلیم مسائل کے لیے، اور تعلیم مسائل کے 2 درجے ہوں گے، 3 درجے سمجھ لیں۔ آپ حضرات نے کچھ نہ کچھ کتابیں بھی پڑھی ہوں گی۔ دوسرا درجہ یہی ہوگی آپ حضرات یہاں تشریف لے کر آئے، آپ سیکھیں گے، سنیں گے۔ اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کو کوئی راستہ بتاؤں نا، یہاں سے سہراب گوڈ ایسی چورنگی آئے گی، تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو پیٹرول پمپ آئے گا، اس سے آگے جاؤ گے ایکوافینا کی فیکٹری آئے گی، اس کے سامنے جانا ہے، سامنے ہلکا سا کٹ ہوگا۔ ایسی 10-12 چیزیں میں بتاؤں تو دماغ میں ایسا لگے گا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ اللہ کا نام لے کے نکل جائیں، سہراب گوڈ آ گیا، چلتا ہوں، ہاں پمپ آ گیا، ہاں ایکوافینا کی یہ فیکٹری آ گئی، اچھا تو جہاں جہاں پہنچتے رہیں گے وہاں پتہ بتانے والے کی ایسا ہوتا نہیں ہوتا، تجربہ ہے نہیں، تو وہاں ایک دم باتیں یاد آتی رہتی ہیں۔ آدمی قدم قدم پہ چلتا رہتا ہے، ورنہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو پورا ساری چیزوں کو مجتمع کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ نماز بھی نہیں ہے، عمرہ نماز تو نہیں ہے کہ اللہ اکبر کی نیت باندھی، اب نہ کہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے ابھی آپ حضرات تشریف بیٹھیں، انشاءاللہ ایک اچھا خاصا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور تیسرا مرحلہ اس کا یہ ہوگا کہ پاکٹ سائز کتابیں آتی ہیں، حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی ہے عمرہ قدم بقدم، عمرے کا آسان طریقہ، یہ کتاب آتی ہے، اس میں 2-3 صفحات اسی کے اندر لکھا ہوا ہے عمرہ قدم بقدم۔ ایک ایک قدم پہ آپ ہمیں بتاتے چلے جائیں گے۔ احرام ہمیں باندھنا ہے، ہم نے دیکھا احرام کیسے باندھتے ہیں، 2 صفحے پڑھے، احرام باندھ لیے، احرام کی کیا پابندی ہے دیکھیں، ان کا خیال رکھ لیا۔ ہم طواف کرنے والے ہیں، دیکھا طواف کیسے کرتے ہیں، طواف کر لیا، کتنا آسان ہو گیا۔ تو اس لیے یہاں پریشان ہونے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ، دوسری تعلیم مسائل میں کہ یہاں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں تو یہاں بیان کسی بھی صورت نہیں ہے۔ کسی جمعے کا بیان سن رہے ہوتے ہیں، خطیب صاحب بس بول رہے ہوتے ہیں، ہماری جتنی مرضی آتی ہے ہم سن لیتے ہیں، جو کہیں تو یہ تعلیم مسائل کے لیے ہم جو بیٹھے ہیں نا، کلاس روم والا بھی ماحول نہیں ہوگا، بھائی آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں، ایسے بھی سوالات نہیں ہوں گے، اور خالی سننا بھی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ میں کہیں انشاءاللہ ایسے جیسے ابھی والا سوال کر لیا تھا، اسی انداز کے انشاءاللہ سوالات ہوں گے، اور آپ حضرات مل کر جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ خود فائدہ محسوس کریں گے۔ آدمی جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے نا، سب سے زیادہ دل پہ انسان کی وہ والی بات بیٹھا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ساتھ مل کر مذاکرہ ہے،
کچھ میں عرض کر دوں گا، کچھ آپ حضرات آپس میں انشاءاللہ ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ چلیں گے، اللہ نے چاہا بہت بات دل میں جمع ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، عرض کیا تھا کہ 3 باتیں ہیں روح عمرے سے متعلق، عمرے کا طریقہ اور سفر مدینہ طیبہ۔ اس میں پہلی چیز یہ مکمل ہوئی روح عمرے سے متعلق۔ دوسری چیز ہے عمرے کا طریقہ۔ عمرے کے طریقے سے پہلے ضروری سامان کی فہرست۔ ضروری سامان کی فہرست یہاں ہے عبد الرحمن، فہرست ہے ادھر ضروری سامان کی فہرست انشاءاللہ بھی آپ حضرات کو دے دی جائے گی۔ یہ بھی ہے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ، عالمگیر مسجد کے سامنے، وہ ان کا ایک چھت کے نیچے سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہاں ان کے پاس فہرست بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آسان طریقہ یہ ہے کہ کاپی قلم ہماری جیب میں ہو، پاکٹ یا تو ایک کاغذ ہو اور قلم لگا ہوا ہو، جہاں جو بات یاد آئی، آفس میں ہم بیٹھے ہوئے 3 باتیں یاد آئیں، فلانی چیزیں رکھنی ہیں، چلو گھر جا کے، اب گھر جاتے ہیں تو ایک چیز دماغ میں ہوتی ہے، کہتے ہیں یار کوئی 3 باتیں آئی تھیں، پتہ نہیں کون سی 3 چیزیں تھیں، فلانی چیز ہے وہ تو رکھ لی، باقی 2 چیزیں نکل گئیں، ساری سب کچھ رکھ لیا، موبائل چارجر نہیں رکھا، کس سے مانگے چارجر، اور چارجر کو کہتے کیا ہیں، جو کچھ بھی بہرحال۔ تو اس قسم کی چیزیں بہت پریشان کر دیتی ہیں بعض مرتبہ۔ فہرست ہمارے سامنے بنی ہوئی ہوگی، جہاں جو بات یاد آئے فوراً اسے نوٹ کریں، فوراً اسے نوٹ کر لیں، اور پھر فہرست بنی ہوئی ہوگی 1 گھنٹے میں تیاری مکمل ہوگی۔ فہرست نہیں بنی ہوئی ہوگی تو 1 ہفتے میں بھی بعض مرتبہ تیاری نامکمل رہ جاتی ہے۔ عمرے کے طریقے کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ۔ عمرہ اور حج، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے 2 مطالبے فرمائے۔ نمبر 1، اللہ کے لیے کرو، کوئی دوسری غرض نہ ہو، اپنے اوپر حاجی کا لیبل لگوانا، دوسروں سے مسافے کروانا، اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ اور دوسرا، پورا کرو، مکمل کرو۔ مکمل کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں مکمل سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کہ جو چیزیں جیسے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے، سنت کے مطابق، تو یہ عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسری چیز، پھر یہ عمرے کے طریقے میں عمرہ صرف 4 چیزوں کا نام ہے، بہت ہی آسان ہے۔ عمرہ صرف 4 چیزوں کا نام، نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق یا قصر۔ آپ حضرات بھی ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں، نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق۔ عمرہ بس ان 4 چیزوں کا، ذہن پہ بوجھ نہ دیں، یاد نہیں کروایا جا رہا، اور کوئی پریشانی نہیں۔ یہ جتنی بھی سلائیڈیں ہیں نا، یہ انشاءاللہ کلاس کے بعد ایک نمبر آپ کو دے دیا جائے گا، اس نمبر پہ آپ حضرات واٹس ایپ کریں گے عمرہ پریزنٹیشن کے نام سے، تو وہاں انشاءاللہ یہ ساری آپ کے موبائل پر آ جائیں گے۔ بالکل یاد کرنے کی، دماغ میں لگانے کی، کوئی زور دینے کی بالکل انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے، بس جو بات ابھی عرض کی جائے دہرا لیں گے تو انشاءاللہ دل میں بات بیٹھتی چلی جائے گی۔ تو عمرہ ان 4 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے احرام لے لیتے ہیں۔ احرام میں مردوں کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں، زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، خواتین کے لیے چند پابندیاں ہوتی ہیں۔ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، لہذا مرد حضرات 2 چادریں پہنیں گے، ایک تہبند کی صورت میں باندھیں گے اور ایک اوپر اوڑھ لیں گے۔ خواتین کے لیے لباس میں کسی قسم کے لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سفید عبایا پہننا خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے، کالا عبایا یہاں پاکستان میں استعمال کرتی ہیں، یہ لے کے جائیں، کالا اسکارف ہے وہی لے کے جائیں، اس میں کسی قسم کی کوئی خواتین کے لیے پابندی نہیں ہے۔ کپڑوں میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ریشمین ہو نہ ہو، لال نہ ہو، اور یہ نہ ہو، کڑاوا نہ ہو، فلانا، اس قسم کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر قسم کا خواتین جو یہاں لباس استعمال کر سکتی ہیں، وہاں عمرے میں بھی لباس استعمال کر سکتی ہیں، احرام میں بھی لباس استعمال کر سکتی ہیں۔ احرام اب باندھنا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے 5 کام کرنے ہیں۔ جب ہم یہ 5 کام کر لیں گے نا تو ہم احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ہم یہ 5 کام کر لیں گے تو ہم احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ بس اس میں دیکھیں نوٹ کرنے کی جو چیز ہے نا، یہ دیکھیں نمبر 4 کیا لکھا ہوا ہے، عمرے کی نیت کرنا، اور اس پہ تصویر کیا بنی ہوئی ہے، گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے نا، بس یہ کہ نوٹ کرنے کی چیزیں میں آگے رکھ سکتا ہوں۔ احرام باندھنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 کام کریں گے تو احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 صفائی، نمبر 2 غسل، نمبر 3 بدن پر خوشبو، نمبر 3 بدن پر خوشبو، بدن پر خوشبو۔ میں عرض کرتا ہوں، نمبر 1 صفائی، صفائی سے کیا مراد ہے؟ ناخن کاٹ لیے، غیر ضروری بال کاٹ لیے وغیرہ۔ اور غسل سنت کے مطابق، بیٹھ کے غسل ہو، کم پانی سے غسل ہو،
اور نمبر 3 بدن پر خوشبو. یہ میں بار بار اس لیے زور دے کے عرض کر رہا کہ ہمارے یہاں جو کتابیں ہوتی ہیں نا مسائل کی، اس میں عموماً یہ مسئلہ بدن کی قید، بدن کا لفظ نہیں لکھا ہوا ہوتا، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے خوشبو لگانا. تو ہم لوگ خوشبو کہاں لگاتے ہیں؟ کپڑوں پہ ہی لگاتے ہیں. پرفیوم ہے تو کپڑوں پہ اسپرے کر رہے ہیں، اور عطر ہے تو کپڑوں پہ لگا رہے ہیں، بدن پہ تو نہیں لگاتے. تو اس لیے صرف اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے خوشبو لگانا. تو سب احرام کی چادروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ منع ہے، یہ منع ہے. اس لیے خوشبو بدن پہ خواتین کے لیے بھی حکم ہے. جہاں خواتین کے مختلف احکام ہیں نا، میں صرف وہی نشاندہی کروں گا، باقی جو ساری باتیں یہ ساری مشترکہ چل رہی ہیں. صفائی خواتین کے لیے بھی ہے، غسل خواتین کے لیے بھی ہے، بدن پر خوشبو خواتین بھی ایسے ہی کریں گی. بدن پر خوشبو، اب مثال کے طور پہ عطر ہے، عطر ہم نے کندھے پہ لگایا، جسم پہ لگایا، مل لیا، اس کے بعد ہم نے چادر اوڑھ لی، چادر پہ عطر کا دھبا لگ گیا، تو اب اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. براہ راست کپڑوں پہ، چادروں پہ ہم پرفیوم عطر نہیں لگائیں گے، لگائیں گے بدن پر. بدن کی اگر اس چادر پر لگ گئی تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بات واضح ہو پائی؟ تو نمبر 3 کیا لکھا ہوا ہے؟ بدن پر خوشبو. آگے مزید وضاحت کے لیے لکھ دیا احرام کی چادر پر نہ لگائیں. اس کے بعد پھر احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 3 کام احرام باندھنے سے پہلے ہو گئے، صفائی، غسل، بدن پر خوشبو. اس کے بعد پھر احرام باندھنے کے طریقے میں 4 کام ہیں. مرد حضرات اپنی 2 چادروں میں آ گئے، خواتین اپنے لباس میں آ گئیں. اس کے بعد 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے پڑھیں گے اگر نفل کا وقت ہے. اگر کوئی فجر کے بعد ہے، فوری نکلنا ہے، نفل کا وقت نہیں ہے، عصر کے بعد ہے، نفل کا وقت نہیں ہے، تو اس وقت نفل پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. اگر وقت ہے تو 2 رکعت نفل، اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ پڑھ لیں گے تو افضل ہے. اللہ کے حبیب سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، اگر یہ صورتیں پڑھ لیں گے تو افضل ہے، ضروری نہیں ہے. نمبر 3 عمرے کی نیت. نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا. کتابوں میں نیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اچھی بات ہے، کوئی آدمی اگر زبان سے کہہ دے یہ الفاظ تو اچھا ہے، ورنہ ان الفاظ کو کہنے کی کوئی ضرورت، کوئی مطلب ضروری چیز نہیں ہے. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. بس نیت، دل میں نیت کرنا کہ میں احرام میں داخل ہو رہا ہوں، اور زبان سے اللہ اکبر بھی کہہ دیا تو آدمی احرام میں داخل ہو گیا. دل سے نیت کر کے زبان سے کوئی بھی اللہ کا ذکر کریں گے تو احرام میں داخل ہو جائیں گے. یہ 4 کام واضح. لیکن افضل کیا ہے؟ دل سے نیت کرنا اور زبان سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ افضل یہ ہے کہ یہ تلبیہ پڑھ لیا جائے. جب ہم یہ 4 کام کر لیں گے تو اب ہم احرام میں داخل ہو جائیں گے. یہ بات واضح ہو پائی؟ نمبر 1 مرد 2 چادروں میں آ گئے، 2 رکعت نفل پڑھ لی. نمبر 3 عمرے کی نیت کر لی. نمبر 4 تلبیہ، زبان سے تلبیہ پڑھا. عمرے کی نیت کے آگے لکھا ہوا ہے اگر عذر ہو تو جہاز میں بھی نیت کی جا سکتی ہے. جو حضرات پہلی مرتبہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، یا جو حضرات پہلی مرتبہ، تو انہیں تو یہ مشورہ ہے کہ جہاز میں بیٹھ جائیں، نیت نہ کریں احرام کی، جہاز اڑ جائیں اور میقات سے پہلے پہلے نیت کر لیں. اور جو حضرات اللہ کے فضل سے حج کر چکے ہیں یا پہلے بھی عمرہ کر چکے ہیں، یا ان کا کثرت سے علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھنا ہے، تو مزید مشورہ بھی کر لیں اپنی مساجد کے ائمہ اکرام سے. لیکن یہاں آپ کو یہ مشورہ دیا جائے گا کہ اس میں مشورہ یہ ہے کہ گھر سے نیت کر کے آدمی عمرے کی نیت اپنے گھر سے کر کے نکلے. اس لیے وہاں گھر کی تصویر بنائی ہوئی تھی، جہاز کی نہیں بنائی ہوئی تھی. جہاز میں تو یہ معذور، مطلب تھوڑا سا عذر کا مسئلہ ہے، اگر آدمی کا عذر نہ ہو تو گھر سے نیت کرنا افضل ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ جو پیچھے ہم نے آیت سنی نا، اتم الحج والعمرۃ للہ، آیت نمبر 196، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حج اور عمرے کے اتمام میں، مکمل کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تم اپنے گھر سے نیت کر کے نکلو، گھر سے نیت کر کے نکلو. اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. بہرحال لیکن اگر سفر پہلا ہے تو پھر یہی آپ حضرات کو بھی مشورہ ہے کہ جہاز میں بیٹھنے اور میقات سے پہلے پہلے پھر نیت کریں. تو جب ہم یہ 4 کام کریں گے تو اب ہم احرام میں داخل ہو جائیں گے. اب ہم احرام میں داخل ہو جائیں گے. اچھا، احرام میں یہ کیا مسئلہ ہے؟ احرام میں چادریں پہننے کے بعد داخل نہیں ہوئے. ایک ضابطہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات بھی پھر دہرائیے گا. احرام چند پابندیوں کا نام ہے، لباس اور چادروں کا نام احرام نہیں. احرام چند پابندیوں کا نام ہے، لباس اور چادروں کا نام احرام نہیں. آپ حضرات بھی بولیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. احرام چند پابندیوں کا نام ہے،
لباس اور چادروں کا نام احرام نہیں. یہ ضابطہ سمجھ گئے؟ اب آپ حضرات ذرا ایک مسئلہ مجھے بتائیں. گھر کی خواتین کے ان کے عبائے میں، ان کے پاس ہینڈ کیری میں ایک عبایا زائد عبایا بھی ہے، جس عبائے میں انہوں نے احرام کی نیت کی تھی اس پہ جوس گر جاتا ہے، تو آپ حضرات کیا مشورہ دیں گے؟ اسی کو دھو یا دوسرا بدل لو؟ دوسرا بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے. احرام تو کسی لباس کا نام نہیں ہے. اب آگے جا کے مشورہ دیا جائے گا کہ تھوڑا سا شاور لے لیں تازگی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، پانی بہا لیں اپنے اوپر. تو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ بھائی احرام کھول دیں. احرام تھوڑی کھلے گا، احرام تو چادروں کا نام ہی نہیں ہے. احرام تو پابندیوں کا نام ہے، پابندیاں ختم تھوڑی ہوں گی. چادریں اتری ہیں، آپ پابندیوں کے اندر موجود ہیں، آپ نے شاور لیا، پانی اپنے اوپر بہایا، دوبارہ چادریں باندھی ہیں. اس لیے بات عرض کی کہ عمرہ احرام پابندیوں کا نام ہے، کسی لباس کا نام احرام نہیں ہے. میں اگر بیٹھے بیٹھے ابھی اسی لباس میں نیت کر لوں، دل سے نیت کروں احرام کی اور زبان سے پڑھ دوں اللہ اکبر، تو میں احرام میں آ گیا. سب سلے ہوئے کپڑے پہنا ہوں، میں احرام میں آ گیا. اگرچہ میں وہ غلط کر رہا ہوں، پھر اگر 12 گھنٹے میں سلا ہوا لباس پہنا رہوں گا تو دم واجب ہو جائے گا وہ سارے. لیکن آدمی ان کپڑوں میں بھی احرام کی نیت کر سکتا ہے. بہرحال تو احرام پابندیوں کا نام ہے، لباس کا نام احرام نہیں. اس کے بعد پھر یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام میں آنے کے بعد جتنے زبان اقدس سے یہ کلمات اللہ کے نبی کے نکلے ہیں اتنے اور کوئی کلمات نہیں نکلے. احرام کی پابندی، احرام میں آنے کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو پسند، سب سے زیادہ افضل ذکر وہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے. افضل الحج العج والثج، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین حج وہ ہے، بہترین حج وہ ہے جس میں چیخ چیخ کے تلبیہ ہو، چیخ چیخ کے تلبیہ ہو. مرد حضرات قدرے بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، خواتین ہرگز نہ پڑھیں بلند آواز سے، اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے کانوں میں جائیں، بس اس سے زیادہ نہ ہو. لیکن مرد حضرات قدرے بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں. اللہ کے نبی کی اونٹنی اوپر جا رہی ہے تلبیہ شروع، نیچے اتر رہی ہے تلبیہ شروع، سورج نکل رہا ہے تلبیہ، سورج ڈوب رہا ہے تلبیہ، اونٹنی اٹھ رہی ہے تلبیہ، اونٹنی بیٹھ رہی ہے تلبیہ، نماز کے بعد تلبیہ، نماز سے پہلے تلبیہ. بہت کثرت سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا ہے. یہ خواتین سے متعلق ایک نوٹ کرنے کی بات ہے. اچھا، خواتین سے متعلق میں چند باتیں انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا. ابھی ایک بات میں نے کیا عرض کی، مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے لیکن خواتین بلند آواز سے تلبیہ نہیں پڑھیں گے نا. یہ بات ایک نوٹ کرنے کی ہے. میں انشاءاللہ آگے اس بات کی طرف دوبارہ اس بات کا حوالہ دیا جائے گا. ایک بات یہاں یہ ہے، یہاں اسکرین پہ ہمارے سامنے دو قسم کے ایک اسکارف ہیں. ایک یہ والا اسکارف ہے جو خواتین، اس میں کاٹی لگی ہوئی ہے. جو خواتین نقاب کرتی ہیں، جو عمومی ان کے نقاب کا طریقہ ہے، اگر اسی طریقے پہ نقاب کریں گی تو اس سے مستقل خواتین کے چہرے پہ کپڑا لگا رہے گا. جیسے مردوں کے لیے چہرے پہ کپڑا لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی چہرے پہ کپڑا لگانا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، کپڑا لگانا تو ناجائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین کے چہرے کا پردہ ختم ہو گیا. چہرے کا پردہ پاکستان سے زیادہ وہاں بڑھ چکا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مرد، ہم خواتین جہاں ہوتے تو ہم اپنے چہرے کھلے رکھتے تھے، کپڑا نہیں لگانے دیتے، کپڑا نہیں لگاتے تھے. لیکن جب ہم دیکھتے کہ مرد آ رہے ہیں تو اپنے چہروں کے سامنے ہم کپڑے لٹکا لیا کرتے تھے. ازواج مطہرات کو صحابہ سے چہرہ چھپانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ہماری خواتین کو اپنے اس زمانے کے مردوں سے کوئی چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں. خواتین کو یہ بھی دھوکا لگتا ہے کہ جی یہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے کیونکہ چہرے پہ کپڑا لگانا صحیح نہیں ہے. بعض خواتین تو یہاں پردہ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں جا کے پردہ ختم کر دیتی ہیں. تو ایسا نہ کریں. چہرے کے پردے کا طریقہ جس سے چہرہ بھی چھپا رہے اور کیا ہو جائے، کپڑا بھی نہ لگے. یہ دوسرا نقاب کی ایک تصویر ہے، یہ ہڈ والا، چھجے والا نقاب ہے. تو یہ مدنی مسجد میں بھی مل جاتا ہے، عالمگیر میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ سامنے ہڈ چھجا ہے اور اس کے آگے کپڑا لگا ہوا ہے. اب یہ چہرے پہ کپڑا بھی نہیں لگ رہا اور چہرے کا پردہ بھی ہو گیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوا کے جھونکے سے اگر تھوڑا سا بھی ہلکا سا لگ گیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو خواتین ایک ایسا کر لیں. مرد حضرات آج کل یہ سینڈلیں چل پڑی ہیں، تو مرد حضرات ایک مسئلہ ہے مشہور اور ایک مسئلہ ہے صحیح. مشہور مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے صرف پیر کی یہ والی اوپر والی ہڈی کا کھلا ہونا ضروری ہے. انگلیوں سے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس ہڈی کا کھلا ہونا ضروری ہے. یہ مسئلہ ہے مشہور. اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیر کی چاروں ہڈیوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے. پیر کی ایک تو انگلیوں سے اوپر والی یہ والی ہڈی ہو گئی،
دونوں ٹخنے ہو گئے، اندر اور باہر کا ٹخنا، اور ان دونوں ٹخنوں سے پیچھے ایڑی کے اوپر نرم پٹھا ہے، نرم ہڈی کہہ لیں، یہ 4 ہڈیاں ہو گئیں مردوں کے لیے، چاروں ہڈیوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے۔ یہ والی سینڈل جو ہے، جو اس میں اوپر والا اسٹیپ ہے، اس کی وجہ سے یہ والا درمیان میں خالی ہے، درمیان کی تو ہڈی کھلی رہے گی، لیکن اوپر والے اسٹیپ کی وجہ سے باقی 3 ہڈیاں کھلی رہیں گی، اس لیے اس قسم کی سینڈل استعمال کرنا احرام کی حالت میں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو مرد حضرات سیدھی سادھی سی یہ اسپنچ والی جو چپل ہوتی ہے یہ استعمال کریں، الحمدللہ احرام ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ احرام سے متعلق، خواتین سے متعلق ایک ضروری مسئلہ ہے۔ بعض خواتین وہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے یہاں کے سفر کے دن شروع ہوئے، جس وقت ان کی فلائٹ ہے، تو اس وقت مقدر سے ان کے وہ ایام چل رہے ہیں جن میں ان کے اوپر نماز نہیں ہے، جن میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب اس قسم کی اگر کوئی خاتون ہے تو ان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ نظافت کا غسل کریں گی اگر طبی کوئی وجہ نہ ہو۔ اگر کوئی طبی منع ہے، طبی اعتبار سے اپنے لیے غسل اچھا نہیں سمجھ رہی، تو وہ معاملات الگ ہیں۔ اب ظاہری بات ہے پاک تو نہیں ہو سکتی اس غسل سے، لیکن صفائی کا غسل کریں گی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے ذوالحلیفہ میں مدینہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہاں ان کے یہاں پیدائش ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے کہا، ان سے کہو کہ غسل نظافت کریں اور خون روکنے کی جو تدبیریں خواتین کرتی ہیں تو وہ تدبیر کریں اور احرام کی نیت کر لیں۔ خواتین اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھیں، اگر کوئی ناپاکی کے ایام میں سفر ہے تو یہ ناپاکی ہماری احرام سے مانع نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ ناپاکی کے باوجود بھی خواتین غسل کریں، نظافت کا غسل، صفائی کا غسل، پاکیزگی کا نہیں ہے، صفائی کا ہے، اور جو اوپر ساری چیزیں بتائی گئیں وہ سارے کام کریں۔ نفل نہیں پڑھ سکیں گی، نفل نہیں پڑھ سکتی، اس کے علاوہ خوشبو لگائیں اور دل سے نیت کریں اور زبان سے تلبیہ پڑھیں اور احرام کی پابندیوں میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہ خواتین کو لوگ غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ چونکہ تم ناپاک ہو، یہاں تم احرام کی تو نیت کر نہیں سکتی، اس لیے بغیر احرام کے وہاں چلی جاؤ، اور جب وہاں پاک ہو جاؤ ہوٹل میں تو وہاں سے غسل کر کے مسجد عائشہ جا کے احرام باندھنا۔ سخت گناہ ہے بغیر احرام کے میقات پار کرنا، اور اتنا بڑا گناہ ہے، اس پہ استغفار بھی واجب ہے اور دم دینا بھی واجب ہے، جرمانہ دینا بھی واجب ہے۔ تو اس لیے دم بھی واجب ہو جائے گا، حرم کی حدود میں بکرا قربان کرنا، اور استغفار بھی ضروری ہوگی۔ تو اس لیے ایسی خواتین اگر کوئی اس قسم کے ایام میں ہوں تو احرام ہی کی حالت میں جائیں اور وہاں جا کے اپنا ہوٹل میں قیام رکھیں، مسجد حرام نماز سننے کے لیے وہاں صحن میں بیٹھیں، اندر تو داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جب 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں جب بھی پاک ہو جائیں تو پھر اپنے ہوٹل میں غسل کریں۔ اب یہ والا غسل طہارت کا ہے، احرام کا نہیں ہے۔ احرام میں تو ہیں، اب انہیں مسجد عائشہ جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، غسل کریں۔ اب یہ پاک ہو گئیں، اب سیدھی حرم جائیں، طواف کر لیں، طواف کریں، سعی کریں، سارے کے سارے اپنے کام نمٹا لیں تو عمرہ مکمل کر لیں۔ لیکن خواتین ایسی غلطی ہرگز نہ کریں خواتین ہرگز نہ کریں کہ اگر ناپاکی کے ایام ہے تو احرام کی نیت ہی نہ کریں۔ بہرحال یہ احرام ہمارا مکمل ہو گیا۔ احرام مکمل ہونے کے بعد پھر مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے۔ یہاں خواتین کی آواز کو آہستہ رکھنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ خواتین، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ کوئی بھی خواتین کے پردے کو بہت زیادہ آپ نے پسند فرمایا۔ مردوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے ایسے لوگوں کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں، گھروں سمیت ان کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے حبیب جیسا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مشفق اور حلیم اور محبت کرنے والا اپنی امت سے اتنا سخت غصہ ہے مردوں پہ، اور خواتین کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک خاتون آئی بنو خزیمہ کی، یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے معلوم ہے تمہیں میرے پیچھے نماز پڑھ کے اچھا لگتا ہے، لیکن تمہارا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھو، اس سے بہتر ہے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو، اس سے بہتر ہے گھر کے کمرے میں نماز پڑھو، اس سے بھی بہتر ہے گھر کی کسی کوٹری میں مخدع وہاں نماز پڑھو۔ اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ خواتین کے لیے کیا ہے؟ گھر میں نماز پڑھنا۔ سعی میں مرد حضرات دوڑتے ہیں، خواتین کے لیے دوڑنا منع ہے، حالانکہ سعی میں دوڑی تو خاتون تھیں، دوڑنا تو خواتین کو چاہیے تھا، لیکن مردوں کو دوڑوایا جا رہا ہے، خواتین کو نہیں دوڑوایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھاگنے میں ایسا نہ ہو کہ ان کی سطر کی حفاظت کم ہو جائے۔
اسی طرح رمل کریں گے، آپ آگے دیکھیں گے مرد اکڑ اکڑ کے چلیں گے، خواتین کو منع ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کوئی بھی خواتین کے لیے ایسی صورت کو پسند نہیں فرمایا جس سے ان کے جسم تھوڑا سا بھی نمایاں ہوتا۔ یہ بات میں نے اتنی تفصیل سے اس لیے عرض کر دی، بہت سارے دین کے احکامات میں، مسائل میں مردوں اور عورتوں میں فرق ہے۔ اسی طرح نماز کی ہیئت، نماز کے طریقے میں بھی مردوں اور عورتوں میں فرق ہے۔ مرد ایسا لمبا سجدہ کریں گے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب کا سجدہ ایسا ہوتا تھا کہ درمیان سے ہاتھ کے نیچے سے بکری کا بچہ نکلنا چاہتا تو نکل جاتا، اتنا لمبا اٹھا ہوا اللہ کے نبی سجدہ کیا کرتے تھے۔ خواتین اگر ایسا سجدہ کریں گے تو اچھا لگے گا؟ اللہ کے نبی ہی نے خواتین کو بچ کے سجدہ کرنا سکھلایا ہے۔ ہماری خواتین وہاں جائیں گی، وہاں عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی مردوں عورتوں کی نمازوں میں فرق نہیں ہے، جیسے مرد سجدہ کر رہے ہیں اٹھا ہوا سجدہ تو ایسے ہی کرو۔ تو اس لیے ہماری خواتین کو قطعاً کسی کی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں نا، ان کا کراچی میں سب سے بڑا ادارہ ہے جامعہ ابی بکر گلشن میں۔ جامعہ ابی بکر کے جو بانی ہیں، ان کے دادا محترم ان کا غزنوی، ان کا ہے فتاوی غزنویہ۔ ان کے دادا محترم نے فتاوی غزنویہ میں اس بات کا اعتراف فرمایا کہ مردوں اور خواتین کی نمازوں میں فرق ہیں، چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں، اور جو لوگ اس فرق کا انکار کرتے ہیں وہ احادیث سے ناواقف ہیں، ان کے سامنے احادیث نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بات میں نے تھوڑی سی عرض کر دی، پھر یہاں آتی ہیں ایک عجیب، و خود بھی اپنی شش و پنج میں ہوتی ہیں کہ ہماری اتنی ساری سالوں کی نمازوں کا کیا ہوگا، اپنے شوہروں کو بھی تنگ کرتی ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی باتوں میں آنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے۔ احرام کے بعد کچھ چیزیں بالکل جائز ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، اور کچھ چیزیں بالکل ممنوع ہیں۔ جو چیزیں بالکل جائز ہیں، ٹھنڈک یا تازگی حاصل کرنے کے لیے میل چھڑائے بغیر غسل کرنا۔ ٹھنڈک کے لیے اب بلکہ مشورہ بھی یہ ہے کہ عصر مغرب وغیرہ میں اگر ہم پہنچے تو دن بھر کے یہاں دھوپ کے کچھ پسینہ بھی ہے، تو وہاں جائیں، غسل خانے میں جائیں، تو چادریں الگ کی، کپڑے الگ کی، اور شاور کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ملنا نہیں ہے ہاتھوں کو، ملنا نہیں ہے، بالوں کو رگڑنا نہیں ہے، اس سے میل چھوٹے گا، یہ مکروہ ہے۔ بغیر خوشبو والا صابن استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ خوشبو والا تو بالکل ناجائز ہے، بغیر خوشبو والا صابن استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، میل تو چھوٹے گا نا، تو اس لیے میل چھڑائے بغیر۔ انگوٹھی، چشمہ، چھتری، بیلٹ استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ بیلٹ ہوتی ہے، احرام میں باندھتے ہیں مرد حضرات، پیسے وغیرہ رکھنے، ریال وغیرہ رکھنے کے لیے، لا حرج۔ زخمی اعضاء پر سوائے سر اور چہرے کے پٹی باندھنا، ایک ہے پٹی باندھنا، اور جو پٹیاں اعضاء کی ساخت پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، نی کیپ وغیرہ ہوتے ہیں، تو مردوں کے لیے تو جو اگرچہ وہ پٹیاں سلی بھی نہ ہوں، نی کیپ جیسے ہوتے ہیں نا، سلی بھی اگرچہ نہ ہوں لیکن بنی ہوئی اعضاء کی ساخت پر ہے، تو اس لیے مرد حضرات کے لیے اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ خواتین تو کر سکتی ہیں، ان کے لیے تو سلے ہوئے کپڑوں کا حرج نہیں ہے، لیکن مرد حضرات یہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی گھٹنے وٹنے کی کوئی تکلیف کا مسئلہ ہے تو باندھنے والی بینڈیجیں استعمال فرمائیں، وہ چڑھانے والی استعمال نہ کریں۔ بغیر خوشبو کے دوا لگانا کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ موذی جانور، سانپ، بچھو وغیرہ ان کو مارنا، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں جائز، اور جو چیزیں مکروہ ہیں، مکروہ ہونے کا مطلب یہ ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ پراگندگی، جسم کا میل کچیل دور کرنا، آدمی بس مطلب وہی جیسے نہاتے ہوئے جسم رگڑ لے تو یہ مکروہ ہے۔ بال ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو سر کھجانا، یہاں تک کہ مرد حضرات چہرہ دھوتے ہیں تو داڑھی کا خلال کرتے ہیں ہم۔ احرام کی حالت میں داڑھی کا خلال نہیں ہے، چہرہ احتیاط سے دھویا جائے، داڑھی اندر کی جائے، چلو بھر بھر کے پانی پہنچانے کی کوشش کی جائے، چہرہ دھو کے خلال نہیں کریں گے ورنہ بال ٹوٹیں گے۔ قصداً خوشبو سونگھ نہ لگانا تو بالکل منع ہے۔ یہ خوشبو کی بات آئی، یہ بات بھی خواتین کے زیادہ نوٹ کرنے کی ہے۔ مرد چونکہ بیگ وغیرہ سارا خواتین ہی سیٹ کرتی ہیں، کس کے کپڑے کہاں رکھے ہوئے ہیں، کہاں رکھنا ہے، سوٹ کیس وغیرہ، تو یہ جو خوشبو ہے نا مرد حضرات کی، پوری احتیاط سے پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹ کر پوری احتیاط سے اہتمام سے کسی جگہ پہ رکھیں کہ یہاں میں نے رکھی ہے۔ خوشبو کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، بھولے سے بھی لگے، غلطی سے بھی لگے، انجانے میں لگے، کیسے بھی لگے، اگر ایک عضو پہ لگ گئی تو دم تک واجب ہو جاتا ہے، اور ادھر ادھر بیگ اٹھا کے پھینکتے ہیں وہاں اور سارے کرتے ہیں، تو اس میں خدا نہ خواستہ کوئی شیشے آگے پیچھے ہو گئی، کوئی لیک کر گئی اور ہاتھ پہ اچھی خاصی وضو کے بھر لگ گئی تو اس سے دم تک واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک تو احتیاط سے رکھی جائے کپڑوں کے آگے پیچھے دبا کے، اور دوسرے ایک اس میں اس بات کا بھی خیال فرما لیا جائے۔ سطر کی حفاظت کے لیے احرام کی تہبند کو سینا، اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے، کوئی ضعیف ہے تو آگے اگر سیفٹی پن لگا لی، کچھ تھوڑا سا سی لیا تہبند کو تاکہ سطر کی حفاظت ہو جائے۔ تو اب اس میں
یہ کراہت ویسے تو سینا، لیکن سطر کی حفاظت وغیرہ کے لیے اگر سینا تو اس میں کراہت بھی کم ہو جائے گی۔ اور الٹے لیٹ کر تکیے پر پیشانی رکھنا، کپڑے یا تولیہ سے منہ پوچھنا، تولیہ سے بھی اگر وضو کے بعد منہ پوچھیں گے تو کپڑا چہرے پہ لگے گا نا، یہ مکروہ ہے، تو اس لیے ان کاموں سے تھوڑا سا بچنا ہے۔ اور احرام باندھنے کے بعد جو بالکل ممنوع چیزیں ہیں، بدن کی صفائی، زیب و زینت وغیرہ، اس میں ناخن تراشنا، نیل کٹر سے بھی نہیں کاٹنے اور زبان منہ سے بھی نہیں کاٹنے۔ جسم کے کسی بھی حصے کے بال، بازوں کو ہوتی ہے عادت داڑھی منہ میں لے رہے ہیں اور اس کو کاٹ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی نہیں کرنی۔ بازوں کا ایسی بس ہاتھ گھمانے کی، اور ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ خوشبو لگانا، خوشبودار صابن استعمال کرنا، کیا نام ہے، جہاز میں کھانے وغیرہ کے بعد ایک تو ٹرانسپیرنٹ ریپر میں ہوتے ہیں، ٹیشو ہوتے ہیں بغیر خوشبو والے، اس میں تو حرج نہیں ہے، انگلی آدمی ہاتھ پوچھ لے، اور ایک جہاز کی اس میں ریپر میں ہوتے ہیں ریپنگ شیٹ، تو اس میں اب یہ والے بہت تیز خوشبو والے رومال ہوتے ہیں، ان کو استعمال ہرگز نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح مرد حضرات کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر اور چہرہ ڈھانپنا، خواتین چہرے کے پردے کے لیے ہڈ والی نقاب استعمال کریں، ایسی چپل پہننا جس سے پیروں کی چاروں ابری ہوئی ہڈیاں ڈھک جائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ اور کوئی بھی شہوت کی بات اور کوئی کام کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، ناجائز ہیں بالکل۔ فضولیات اور فضول باتوں سے بالکلیہ اجتناب کرنا۔ فضولیات اور فضول باتوں سے اجتناب کیسے ہو، اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہیں سے چارٹ بنا کے جائیں، ٹائم ٹیبل یہیں سے سیٹ کر کے جائیں۔ مجھے مکہ مکرمہ میں کم سے کم 8 گھنٹے تو بیت اللہ شریف کے طواف میں لگانے چاہیے، نہیں لگانے چاہیے؟ 8 گھنٹے کی کیا حیثیت ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 8 طواف کرنے چاہیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں 8 گھنٹے لگانے چاہیے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا نا تو پھر کراچی کے ہمارے جیسے نوجوان موٹر سائیکل میں زگ زیگ مار رہے ہوتے ہیں نا، یہاں سے کٹ مار کے وہاں سے کٹ مار کے چھوٹا موٹا، تو جب یہ ہمارے ذہن میں ہوگا مجھے اتنا وقت لگانا ہے، بے شک 2 طواف ہوں، بہت اطمینان سے، بہت محبت سے، آرام سے، اطمینان سے سارے کام انشاءاللہ کریں۔ تو جب یہ ہمارے اوپر دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا، اور ہم اوقات سیٹ کریں مشکل سے 26 گھنٹے میں پورے ہو رہے ہوں، 24 گھنٹے کے دن میں اوقات کیسے سیٹ کر لیں؟ مشکل سے 26 گھنٹے میں پورے ہو رہے ہوں۔ آدمی فکر سے اٹھے اور ندامت کے ساتھ سوئے، اتنے سارے کام تو میرے رہ گئے، اتنی میں نے تو درود شریف طے کی تھی، ابھی تو آدھی ہوئی ہیں، چلو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کرتے کرتے بس آنکھ لگ گئی۔ اب جب آدمی ایسا کرے گا، یہ سارے کاموں کا بوجھ لے گا، نہ اس کو جیو دیکھنے کا وقت ہے، نہ سما دیکھنے کا وقت ہے، کچھ بھی خبریں دیکھنے سے پاکستان کی نہ معیشت میں استحکام پیدا ہو رہا ہے، نہ اس کی تنصیبات میں حفاظت ہو رہی ہے، ہمارا بیکار کا خواہ مخواہ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، فضول ہے نا خواہ مخواہ۔ وطن عزیز کے لیے قدم قدم پہ دعائیں کرنی ہے، بہت ضرورت، بہت مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، دعائیں کرنی ہے، لیکن ہمارے خبریں دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں بس وہاں تو بس جس کام میں لگنا ہے اسی میں لگنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سفر کی انتہا ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، چند ضروری ہدایات ہیں، ان میں اپنی رہائش گاہ، ہوٹل وغیرہ پہنچ کر اگر آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لیں، آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لیں، یہ نہیں کہ سب سے پہلے تو سامان پھینکا اور فوراً بس احرام سے نکلوں۔ اب اس میں غلبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جلدی سے میں احرام سے نکل جاؤں، احرام سے نکلنے میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ جو سب سے زیادہ نصیحت فرمائی ہے، جو آپ کے زبان سے جو کلمات وارد ہوئے وہ یہ تھے، ایھا الناس علیکم بالسکینۃ والوقار فإن البر لیس بالایذاء، لوگوں آرام اطمینان سے سارے کام کرو، نیکی سر سے بوجھ اتارنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا نا، رات کی مثال کے طور پہ اگر کسی کی رات کی فلائٹ ہے یا صبح 7-8 بجے کی بھی فلائٹ ہے تو پوری رات تو نہیں سو سکے گا یہ آدمی، اب اس کے بعد پوری رات، اس سے پہلے کا دن کا جاگا ہوا، پوری رات کا جاگا ہوا، اب یہ دن میں اب اس نے سامان پھینکا اور یہ چلا گیا سیدھا طواف کیا، طواف کے بعد سعی کی، تو یہ صاحب سعی میں کیسے چکر گننے ہوں گے؟ 5 رہ گئے، 4 رہ گئے، 3 رہ گئے، 2 رہ گئے، ایک آدمی گنتی کیسے کرتا ہے؟ 5 رہ گئے، 4 رہ گئے، 3 رہ گئے، 2 رہ گئے، اور ایک آدمی جس نے آرام کر لیا ہوگا، تازہ دم ہوگا، تو اب یہ آدمی کیسے گننا ہوگا؟ 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے۔ آپ حضرات کیا فرماتے ہیں؟ دونوں برابر ہیں؟ رہ گیا گننے والا اور ہو گیا گننے والا برابر ہیں؟ یہ رہ گیا والا نے بوجھ اتار رہا ہے، یہ کام نہیں کر رہا، یہ تو بوجھ اتار رہا ہے، 5 کا بوجھ اترا، اب 4 باقی ہیں، اب 4 رہ گئے، 2 کا اتر گیا، 3 کا اتر گیا، 4 کا رہ گیا، تو ہمیں بوجھ نہیں اتارنا، ہمیں کام کرنے ہیں، مزے مزے سے سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ، اس لیے آرام کا تقاضا
تازہ دم ہونے کے لیے ضرورت ہو تو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے جسم پر پانی بہا لیے، غسل کرنے میں رگڑائی وگڑائی نہ ہو، بس پانی بہا لیا، تازہ دم ہو گئے۔ حرم شریف جاتے ہوئے راستے کی خوب اچھی طرح سے پہچان کر لیں، گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر نکلیں، بھئی دیکھو یہ ہوٹل ہے نا، موبائل آج کل سب کے پاس ہوتے ہیں، اہم اہم جگہوں کی تصویریں لے لیں۔ ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ ضرور اپنے پاس رکھیں، گروپ میں 10 افراد ہیں تو ہر فرد کے پاس یہ کارڈ موجود ہو، اگر خدا نخواستہ آگے پیچھے ہو گئے کسی بھی شرطے کو باہر کسی کو بھی دکھائیں گے تو ہمیں ہوٹل تک پہنچا دیں گے۔ کبھی اگر کسی کو دیکھتے ہیں کوئی ضعیف ہے تو ہوٹل فون کرتے ہیں کہ اپنے بندے کو یہاں بھیجو، فلاں باب پہ تمہارے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں یہاں سے لے کر جاؤ۔ ہوٹل والے خود اپنا ملازم بھیج کے، اپنا بندہ بھیج کے ان کو وہاں بلواتے ہیں۔ اس لیے کارڈ اگر پاس ہوگا تو کہیں بھی اگر اللہ نہ کرے آگے پیچھے ہو جائے تو جگہ پہ پہنچنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ مسجد حرام کے مکمل آداب کی رعایت کے ساتھ پھر مسجد میں داخل ہوں۔ ایک مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں، زائد بات ہے۔ ہم لوگ یہاں سے ٹھنڈ و آدم ایسی حضرات محدثین کی زیارت کے لیے گئے تھے، ایک بڑے محدث ہوتے تھے وہاں، شیخ حضرت مولانا عمر فاروق زور جمالی رحمہ اللہ۔ تو ٹنڈ و آدم میں جاتے جاتے بس میری ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی، تو میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ مندر دیکھا، مندر سے مرد بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہے ہیں، میرا ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، انہی پہ میری نگاہ ٹک گئی، اور ایسی مجھے عجیب سی میری کیفیت ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو ہماری طرح کے انسان ہیں، میری بھی آنکھیں، میری کوئی 4 آنکھیں نہیں ہیں جو میں مسجد سے نکلتا ہوں، میری بھی 2 ہی آنکھیں ہیں، اس کی بھی 2 ہی آنکھیں ہیں، ہمارے سارے وہی اعضاء ہیں۔ وہ بتوں کو سجدہ کر کے نکل رہا ہے، میں اللہ کو سجدہ کر کے نکل رہا ہوں۔ میری خوبی اور خصوصیت کیا ہے، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے ہم اللہ کی قسم کسی قابل نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے جو اللہ اپنے فضل سے روز اپنے گھر پہ ہمیں بلا لیتے ہیں۔ تو آدمی بس وہاں پیروں سے تو نہیں، اپنے سر سے داخل ہو، یا اللہ میں کیا، میری اوقات کیا، میرے اعمال کیا، آپ مجھے وہاں لے کر جا رہے ہیں جہاں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جہاں تڑپا کرتے تھے، آیا کرتے تھے۔ اور اس میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث فضائل حج میں، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی اس کتاب کا پڑھنا بڑا مفید ہوگا، پتہ لگے گا کہ کن آداب کی رعایت، لوگ کیسے کیسے جایا کرتے تھے، کیسے کیسے جاتے تھے، چیخیں نکل جاتی تھیں بیت اللہ شریف کو دیکھ کے۔ اب تو دوران طواف بھی پوری تجارتیں چل رہی ہوتی ہیں، فلانی جگہ مال وہاں سے فلانی جگہ سے اٹھا لینا، فلانے سے پیمنٹ وصول کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، سعی بھی چل رہی ہے، عمرہ بھی چل رہا ہے، اور اپنا پورا کاروبار بھی چل رہا ہے۔ تو یہ یہاں تک پہلی چیز ہوئی تھی احرام۔ احرام کے بعد دوسری چیز ہے طواف۔ طواف کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کچھ کام شروع میں کرنے کے ہیں، کچھ درمیان میں، کچھ آخر میں۔ طواف کے شروع میں کرنے کے یہ 3 کام ہیں۔ نمبر 1 پہلا کام ہے اصطباع، نمبر 2 ہے استقبال، نمبر 3 ہے استلام۔ طواف کے شروع میں یہ 3 کام ہیں، اس میں سے جو آخری 2 ہیں استقبال اور استلام، خواتین کے لیے بھی یہ تینوں کام ہیں، دونوں کام ہیں۔ پہلی چیز اصطباع، اصطباع کا طریقہ کیا ہے اور اصطباع کا حکم کیا ہے؟ اصطباع کہتے ہیں داہنے کندھے کو برہنہ رکھنا، چادر ایسے جب ہم اوپر ڈالیں گے تو داہنے بغل کے نیچے، کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا، تو کون سا کندھا برہنہ ہو جائے گا؟ داہنا، سیدھا کندھا برہنہ ہوگا۔ بعض آپ کو بائیں کندھا برہنہ رکھے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سنت کے خلاف ہے طریقہ۔ ہمارا کون سا کندھا، کون سے کندھے پہ چادر نہیں ہوگی؟ سیدھے کندھے پہ۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے یہ 7 چکروں میں سنت ہے طواف کے۔ دیکھیں یہ سرخ ہوا ہوا ہے اور بولڈ ہوا ہوا ہے، یہ میں آگے غلط فہمی ہے لوگوں میں، وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ، بس یہاں یہ بات نوٹ کریں، یہ 7 چکروں میں سنت ہے۔ آپ بھی فرما دیں ایک مرتبہ، یہ 7 چکروں میں سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ 7 چکر مرد حضرات اس حالت میں لگائیں گے کہ دایاں کندھا ان کا برہنہ رہے گا۔ اچھا میں ایک ضابطہ استباع سے متعلق عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کی زبان سے، استباع فقط طواف کی سنت ہے، صرف طواف کی سنت ہے۔ استباع صرف طواف کی سنت ہے، استباع صرف طواف کی سنت ہے۔ اب میں آپ سے 2 مسئلے پوچھتا ہوں، آپ حضرات جواب دیں۔ طواف کرتے کرتے ابھی ہم نے 3 چکر لگائے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں گے، ظاہری بات ہے طواف وہ لوگ کرنے ہی نہیں دیتے اس وقت میں، نماز پڑھیں گے، تو نماز اسی حالت میں پڑھیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ ابھی آپ نے کیا سنا کہ استباع فقط طواف کی سنت ہے، نماز کی سنت تو نہیں ہے نا، تو اس لیے نماز میں اپنا کندھا ڈھک لیں گے۔ آپ حضرات جائیں گے سعی کرنے، طواف کے بعد تیسرا مرحلہ ہے سعی کرنے کا، آپ کو آدھے سے زیادہ مجمع اس حالت میں نظر آئے گا، آپ حضرات کیا کریں گے؟ ڈھک لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی کیا سنا؟ استباع
فقط محض طواف کی سنت ہے، نہ سعی میں کرنا ہے نہ نماز میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی؟ تو ہم نے 3 طواف کیا، 3 چکر لگائے تھے، نماز کے بعد میں وہ وقفہ ہو گیا۔ ہاں، میرا خیال سے اگر کوئی سوال ہو نا تو نوٹ کر لیں، یہ اکثر ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ ان کے سب کے جوابات آنے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے دماغ میں جو سوال پیدا ہوگا نا تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ اس کا جواب ہم سن ہی لیں گے، اور پھر وہ اگر ایسے سوال جواب ہوتے رہے نا تو تسلسل ٹوٹ جائے گا، تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ باہر یہ بات آگے آ رہی ہے لکھی ہوئی انشاءاللہ، آپ سلائڈ میں بھی آ جائے گی۔ تو یہ استباء کا طریقہ ہو گیا اور اس کا یہ حکم ہو گیا۔ دوسری چیز ہے استقبال۔ طواف سے پہلے کے 3 کام تھے، نمبر 1 استباء، نمبر 2 استقبال، اور نمبر 3 آگے استلام۔ استباء کہتے ہیں حجر اسود کے سامنے جا کر دونوں ہاتھ نماز کی طرح اٹھا کر، مرد جہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں تک، خواتین جہاں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں وہاں تک، نماز کی طرح ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ بسم اللہ اللہ، مثال کے طور پہ حجر اسود آگے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہہ کے میں نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ یہ ہو گیا استقبال۔ خواتین بھی ایسی کریں گی۔ استقبال کہتے ہیں حجر اسود کے سامنے آنا۔ اگر کسی کو پورا پڑھنا یہ مشکل ہو رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ دے، صرف اللہ اکبر کہہ دیا، یہ بھی استقبال ہو گیا۔ اس لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے ساری چیزیں انشاءاللہ۔ وہ کتابوں میں آپ دیکھیں گے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، کوئی نہ احادیث سے بھی ثابت نہیں ہے نہ یاد کرنا ضروری ہے، تو کوئی بس اللہ کا جو ذکر، جس ذکر میں اللہ توجہ بیٹھ رہی ہے، توجہ لگ رہی ہے، تو وہ والا ذکر کریں۔ یہ استقبال ہو گیا۔ نمبر 3 ہے استلام۔ استلام کہتے ہیں حجر اسود، جب بھی حجر اسود سے ہمارا گزر ہو، حجر اسود کی سینہ بھی حجر اسود کی طرف ہو، اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے، استقبال میں کانوں تک ہم نے ہاتھ اٹھائے تھے، یہاں کیسے ہاتھ اٹھائیں گے، اور پیچھے بھی دیکھیں استقبال میں، اچھا اس میں نہیں ہے، یہاں استلام میں یوں ہاتھ کرے گئے، تو استلام میں ایسی حجر، اگر مثال کے طور پہ حجر اسود ہمارے سامنے ہوتا تو ہم یوں کر کے حجر اسود پہ ہاتھ لگا کے چوم لیتے، تو حجر اسود کی طرف ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لیا جائے، اسے کہتے ہیں استلام۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو؟ دونوں ہاتھ حجر اسود کے سامنے کریں، وہی دعا پڑھیں اور ہاتھوں کو چوم لیں۔ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکروں کے مجموعے کا نام ایک طواف ہے۔ آدمی 7 چکر مکمل کرتا ہے تو اس کا ایک طواف، جیسے بھی ہم نے 4 رکعتیں پڑھیں تو پتہ لگا کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز میں 4 رکعتیں پڑھیں گے تو عصر کی نماز ہوگی، 7 چکر مکمل کریں گے تو ایک طواف شمار ہوگا۔ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، ہر چکر سے پہلے استلام اور 7ویں چکر کے بعد استلام۔ کتنے استلام ہوگا؟ 8 استلام ہوگا۔ ہر چکر سے پہلے استلام، 7ویں چکر کے بعد استلام، تو یہ ہو گیا کل 8 استلام۔ یہ طواف میں 8 استلام ہیں اور عمرے میں 9 استلام ہوتے ہیں۔ 9واں استلام سعی کے لیے جب آئے گا تو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ عمرے میں کل 9 استلام ہوتے ہیں، ہر طواف میں بہرحال یہ 8 استلام ہیں۔ تو اب جب بھی حجر اسود کے سامنے سے ہمارا گزر ہوگا، ہم یوں کر کے طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف ہمارے بائیں طرف ہے، جیسے ہی حجر اسود کے سامنے آئیں گے پورے مڑ جائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کر کے ہم نے ہتھیلی کو چوم لیا، اور اس کے بعد پلٹے اور اپنا چکر شروع کر دیا۔ جب بھی حجر اسود کے سامنے جائیں، اگر بہت زیادہ رش ہے، پلٹنا مشکل ہے تو یوں بھی کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ رش ہے تو رکے بغیر چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ بس رش کو دیکھ کر آدمی اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے، جو بھی ترتیب ہو جائے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، استلام۔ اچھا ایک مسئلہ میں آپ کو یہ استلام جو ہے نا، یہ سنت ہے، سنت۔ حجر اسود کے سامنے سے اگر بالفرض ہم گزر گئے تو آپ حضرات کا کیا مشورہ ہے؟ پلٹ کے پیچھے آئیں، پلٹ کے پیچھے آئیں، پلٹ کے پیچھے آئیں تو دائیں کونی سے لوگوں کو ہٹانا ہے، بائیں کونی سے ہٹانا ہے، نہ پیچھے ہی نہیں آنا خواہ مخواہ۔ اب وہ ایک سنت کی خاطر ہم نے اتنے لوگوں کی ایذا کا ہم باعث بن گئے، ساری دنیا جا رہی ہے، یہاں ہم جا رہے ہیں وہاں، اور پھر کونیاں بھی لگ رہی ہیں، مشقت میں خواتین آ رہی ہیں، ان سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی ساری کام کرنے کے بجائے بہترین بس آدمی چلتا رہے، اور سنت چھوٹی ہے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہوا تو آدمی بس اس کے لیے استغفار کرے، دل سے ندامت ہو کہ وہ ہو طواف کی میری یہ سنت رہ گئی۔ تو بہرحال ایک طواف میں یہ 8 استلام ہیں، اور 9واں استلام ہوتا ہے سعی میں۔
یہ طواف ہو گیا۔ اب یہ بات کہ جو آیا کہ ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ حجر اسود کے سامنے سے گزر رہے ہیں؟ تو حجر اسود کی بالکل آسان علامت، پورے مطاف میں طواف کی جو بھی آپ کی جگہ ہے، پورے مطاف میں ایک ہری لائٹ ہے، بس صرف ایک جگہ ہری لائٹ ہے، ایسی ایک جگہ گرین لائٹ ہے، اس کے علاوہ کہیں گرین لائٹ نہیں ہے۔ اور وہ گرین لائٹ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس مثال کے طور پہ ایسی لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں آگے سعی میں جب آئے گی نا اور بات واضح ہوگی، دیکھیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے انشاءاللہ موبائل میں سلائڈ آئیں گی نا تو خوب واضح ہو جائیں گے۔ یہ گرین لائٹ اس بات کی علامت ہے کہ حجر اسود کی یہ سیدھ ہے۔ اگر میں مثال کے طور پر میں گھڑی کی سیدھ میں کھڑا ہوں نا، یہاں کہ میں کھڑا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں بالکل حجر اسود کی سیدھ میں ہوں۔ ہم گرین لائٹ دیکھیں، گرین لائٹ کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں، اس کی سیدھ میں جا کے کھڑے ہو جائیں، اور یہ پیچھے والا استقبال اور استلام، یہ سارے کام کر لیں۔ جب بھی گرین لائٹ کے پاس سے ہم گزر رہے ہوں، گرین لائٹ کے نیچے جا کے گرین لائٹ کی سیدھ میں آ کے ہم اپنے آپ کو پھیریں اور اسی طرح استقبال اور استلام کر لیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہو گئی کہ حجر اسود یہ گرین لائٹ کے بالکل سامنے۔ یہ طواف کے 7 چکر ہو گئے۔ بیت اللہ شریف ہمارے بائیں ہاتھ میں ہے، اور اس طرح اس انداز میں چکر لگانا۔ طواف کے درمیان صرف مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں، خواتین اپنی عام چال پہ چلیں گی، مرد حضرات کو اکڑ کے چلنا ہے۔ دیکھیں ایک ہے سعی، سعی میں ہوتا ہے دوڑنا، اور ایک ہے رمل، رمل میں ہے اکڑنا، اکڑنا ہے بھاگنا نہیں ہے، اور سعی میں بھاگنا ہے اکڑنا نہیں ہے۔ تو رمل میں صرف اکڑ کے چلنا پہلوانوں کی طرح، یہ معاملہ بھی عجیب ہے۔ اب آدمی وہاں جاتا ہے، بیت اللہ شریف کی عظمت سے زمین میں دھنس جانے کو دل چاہتا ہے، اور دل تو یہ چاہتا ہے کہ آدمی کرالنگ کرتا ہوا یہ طواف کرے، جائے کہ کھڑے ہو کے، اور پھر اس میں بھی سر نہیں جھکائے تو بار بار تواضع کی وجہ سے گردن جھک جاتی ہے، پھر یاد آتا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد آدمی کی تواضع سے گردن جھک جاتی ہے، پھر یاد آتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہی حالت پسند ہے۔ معلوم ہوا اللہ کو نہ نماز پسند ہے، نہ روزہ پسند ہے، نہ کوئی چیز اللہ کو صرف اپنے نبی کا اتباع پسند ہے۔ نبی کے اتباع کے مطابق نماز ہے تو وہ اللہ کو پسند، روزہ ہے تو وہ اللہ کو پسند۔ عید کے دن روزہ اللہ کو راضی کرے گا، اور زوال کے وقت میں نماز اللہ کو راضی کرے گی، تو پتہ لگا اللہ کو نہ نمازیں چاہیے نہ روزے چاہیے، اللہ کو اپنے محبوب کا اتباع چاہیے۔ اس چال کو قرآن نے سخت ناپسند کیا، لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے چلتے ہو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ پہاڑ سر کر سکتے ہو، نہ زمینوں میں سوراخ کر سکتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تم اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چل رہے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی چلے ہیں تو اللہ کو یہی پسند ہے۔ تو یہ آ گیا رمل، رمل پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کے چلنا۔ دیکھیں یہاں بھی وہ سرخ ہوا ہوا ہے، اور ایک پیچھے ہم نے استباء میں پڑھا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نوٹ کریں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، پہلے 3 چکر میں چلنا سنت ہے۔ رمل پہلے 3 چکر میں چلنا سنت۔ آپ حضرات بھی اپنی زبان سے فرما دیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، رمل کرنا کتنے میں ہے؟ نہیں، یہ نہیں بولیں 3 چکروں میں، یہ بولیں پہلے 3 چکروں میں۔ اب آپ حضرات ایک مسئلہ بتائیں، بس گھبراہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ میں رمل کرنا بھول گئے، بس استلام کیا، اور ایک چکر کے بعد یاد آیا، او ہو رمل تو کرنا بھول گیا، اب دوسرے چکر میں رمل کریں گے، تیسرے میں بھی رمل کریں گے، پہلے چکر میں جو رمل بھول گئے تھے تو اس کا رمل چوتھے میں ملا لیں گے۔ ہاں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، پہلے 3 چکروں میں سنت ہے، چوتھے میں سنت نہیں ہے۔ اگر پہلے میں ہم بھول گئے تو استغفار کریں، سنت رہ گئی، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے میں بھول گئے تو چوتھے میں ملائیں، ایسا نہ کریں، بس جو رہ گیا تو رہ گیا۔ 2 چکروں میں بھول گئے، ایک میں باقی ہے اس میں کر لیں، 2.5 میں بھول گئے آدھے میں باقی ہے تو اس میں کر لیں، آگے نہ بڑھائیں۔ اچھا اس میں لکھا ہوا ہے پہلے 3، رمل صرف پہلے 3 چکروں میں، اور استباع 7 چکروں میں ہے، 7 چکروں میں ہے۔ یہاں وہ غلط فہمی عرض کرنی تھی کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمل اور استباع ساتھ ساتھ ہے، رمل 3 میں تو استباع بھی 3 میں۔ آپ حضرات کو 10 آدمی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، بس تمہارا رمل ختم ہو گیا تو اپنے کندھے ڈھک لو، 10 آدمی آپ کو اپنے کندھے ڈھکتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسا نہیں کرنا ہمیں۔ استباع کندھا ہمیں، دائیں کندھا برہنہ ہمیں 7 چکروں میں رکھنا ہے، لیکن رمل پہلے 3 چکروں میں صرف کرنا ہے۔ لکھا ہوا ہے باقی چکروں میں اپنی عام چال سے چلیں۔ طواف کے درمیان مذکورہ امور کا بھی خیال رکھیں، دوران طواف دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ الطواف کالصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا طواف نماز کی طرح ہے، ادھر ادھر نماز میں نہیں دیکھتے، اس میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور حجر اسود سے رکن یمانی، فرض کر لیتے ہیں بیت اللہ شریف کے یہ 4 کونے ہیں، یہ 4 کونے، یہ جو پیلے ستون ہے نا، فرض کر لیتے ہیں اس کو رکن عراقی کہتے ہیں، اسے رکن شامی کہتے ہیں، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور اسے حجر اسود والا کونا کہتے ہیں، رکن الحجر۔
یہ 4 کونے ہو گئے. رکن یمان یہ حجر اسود والا ہے، تو اس سے پہلے والا کونا کون سا ہے؟ یمانی. حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک فرشتے قطار لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور 2 دعائیں پڑھنے والے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اکثروں کو یاد ہوگی انشاءاللہ. اور ربنا آتنا فی الدنیا تو سب کو یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں سے اپنی مرضی کا جو مردیہ ذکر کرتے ہوئے وہاں پہنچیں تو ربنا آتنا شروع کر دیں. پریشان ہونے کی یہاں بھی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہنچیں گے تو چاروں طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا. جہاں سے آوازیں آنا شروع ہوں تو ہم بھی آواز لگانا شروع کر دیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بہرحال یہاں سے لے کر یہاں تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دعا کا اہتمام کریں. اب یہ دیکھیں آپ کا سوال بھی آ گیا، دوران طواف وضو ٹوٹ جائے. طواف بغیر وضو کے ناجائز اور گناہ ہے. اکثر چکر لگا لیے تو دم بھی واجب ہے. طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا. وضو ٹوٹ جائے، جہاں سے وضو ٹوٹا وضو کر کے آئے وہیں سے طواف شروع کر دیں. دوسرے چکر میں بھی وضو ٹوٹ گیا نا، تو گنجائش اس بات کی بھی ہے جہاں سے وضو ٹوٹا وضو کر کے آئے وہیں سے چکر شروع کر دیے، وہیں سے چکر شروع کر دیا. آسان، کوئی پریشانی والی بات نہیں. اور اگر درمیان میں نماز کھڑی ہو جائے وہیں نماز پڑھیں، نماز کے بعد دوبارہ کنٹینیو کر دیں. درمیان میں نماز آ گئی تو دوبارہ 1 سے گنتی شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وضو ٹوٹ گیا تو بھی 1 سے گنتی شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ 2 مسئلے ہو گئے طواف کے درمیان کے. طواف کے آخر میں دعا کرنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے جبکہ نفل کا وقت ہو. وہاں بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے لوگ سنیں گے کہ یہاں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. عصر کے بعد طواف ختم ہوا تو نفلیں پڑھ لو، فجر کے بعد ختم ہوا تو نفلیں پڑھ لو. سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے جہاں سے وہاں سے ارشادات فرمائے. پاکستان میں تو نفلیں ناجائز ہو گئیں، وہاں نفلیں جہاں ارشاد فرمائے گئے وہاں نفلیں ناجائز نہ ہو. بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو عصر کے بعد اور فجر کے بعد نوافل کی ممانعت ہوتی ہے، یہ ممانعت برقرار ہے. تو اس لیے ان 2 وقتوں میں نوافل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارا عصر کے بعد طواف ختم ہوا، اب یہ والی جو اچھا طواف کے بعد کی 2 رکعت نفل، یہ تو عمرے کا طواف چل رہا ہے نا. اس کے بعد ہم جب عمرے سے فارغ ہو جائیں گے تو اسی طرح سے سارے طواف کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے ہمارے اس میں احرام تو ہوگا نہیں جو ہم استباع کریں، اور رمل بھی نہیں ہوگا. رمل اس طواف میں کیا جاتا ہے جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے. جس طواف کے بعد ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے تو اس طواف میں رمل ہوتا ہے، اکڑ کے چلنا. ہم جب نفلی طواف کر رہے ہوں گے تو نفلی طوافوں کے بعد تو سعی بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح نفلی طوافوں میں احرام بھی نہیں ہوتا. تو جب دونوں کام نہیں ہیں تو اس لیے اس میں رمل بھی نہیں ہے اور اس میں استباع بھی نہیں ہے. نفلی طوافوں میں بس یہ فرق ہے، باقی سارے کے سارے کام ایسے ہیں. ہر نفلی طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. اس کی حیثیت وہی ہے جیسے وتر کی حیثیت ہے. 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے. اگر ہم نے مثال کے طور پہ عصر کے بعد طواف کیا، 2 طواف ہم نے کر لیے، تو ہر طواف کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے. لیکن عصر کے بعد تو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو اب ہم مغرب کا انتظار کریں گے، مغرب کی نماز پڑھیں سنتوں کے بعد، پھر ہم یہ 2 کر کے دونوں طوافوں کی نوافل ادا کر لیں. لیکن یہ ہے واجب. اگر کسی نے 10 سال پہلے عمرہ کیا تھا اور روزانہ مثال کے طور پہ وہ 10 طواف کرتا تھا، لیکن اسے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے، تو ابھی بھی واجب ذمے میں باقی ہے. یہاں پاکستان میں نیت کریں، میرا 20 دن کا سفر تھا اور میں نے 10 دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا تھا، روزانہ میں نے 10 طواف کیے، 100 میرے گویا کے طواف ہو گئے، تو اپنی 2 کر کے 200 رکعت پڑھے. آج 10 سال بعد بھی ایسا کرنا پڑے گا. تو طواف کے آخر میں یہ 3 کام کرنے، دعا کرنی ہے اور خوب 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، زمزم پینا ہے. ہمارے یہاں زمزم آتا ہے نا، چھوٹے سے گلاس میں بھی اتنا سا 1/4 دیا، 1/4 دیا جاتا ہے. ہم پیتے ہیں 3 سانس میں بڑی مشکل سے، اس کے بعد جھٹکتے ہیں، پھر بھی قطرے ختم ہو جاتے ہیں، انگلی اندر ڈالتے ہیں، گھماتے ہیں، ماتھے پہ لگا لیں گے، کر لیں گے، قدر کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے. وہاں وافر مقدار میں زمزم ہے اور ہاتھ میں پیپسی کا ٹن. کیا بے وقوفانہ حرکت ہے، کیسی چیز ہے. اب پیٹ میں جا رہی ہے، وہاں تو زمزم کا انگلی میں بھی ڈال کے ہاتھوں میں لگایا جا رہا ہے، اور یہاں اتنا وافر مقدار میں زمزم ہے اور ہاتھ میں پیپسی ہے، اور ابھی بھی یہودیوں کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. ایسے کام نہ کریں، وہاں تو زمزم ہی پئیں. حدیث میں آتا ہے کہ منافق زمزم زیادہ نہیں پی سکتا، اس لیے اس نیت سے پئیں کہ اے اللہ نفاق کی گندگیاں تو میرے اندر سے دور فرما دیں. اور بھی زمزم کے بے شمار فضائل ہیں. ساری فضیلتوں کو چھوڑ کے صرف ایک فضیلت میں عرض کروں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا پانی منگوایا، آپ نے نوش فرمایا، جتنا پی سکتے تھے آپ نے پیا،
اور باقی آپ نے اپنے منہ میں گھما کے پیالے میں کلی فرما دی اور فرمائے اسے زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ اب آدمی اس سے پیے کہ اس میں انشاءاللہ لعاب دہن کے اثرات بھی ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ اب یہ پیپسی سے زیادہ مزہ نہ دے تو پھر بتائیے گا، وہاں جا کے بھی اتنے قیمتی پانی سے محروم ہو جانا، تو یہ آدمی کی بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھا جائے۔ یہ طواف ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب اس میں طواف میں ایک دعا کی بات آئی تھی، تو دعا کی مناسبت سے ایک یہ چیز عرض کر دوں۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس میں تصویر واضح نہیں ہے، اسکرین پہ واضح نہیں ہو پا رہی زیادہ، انشاءاللہ موبائل میں آپ کو خوب سمجھ میں آئے گی۔ یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ بیت اللہ شریف کی چوکھٹ ہے، دروازہ واضح ہو رہا ہے نا؟ اور یہ حجر اسود کا یہ چاندی کا خول نظر آ رہا ہے، اس خول کے اندر حجر اسود کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود نہیں ہے، تو چاندی کا خول ہے، اس کے اندر پتھروں کے ٹکڑے ہیں۔ یہ جو درمیان کی جگہ ہے نا، اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم، لوگ ملتزم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ ملتزم، زا کے اوپر زبر ہے، ملتزم کہتے ہیں چمٹنے کی جگہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی یہاں سے آپ نے پورے ہاتھ بلند فرمائے، پورے ہاتھ لگے ہوئے، پورے بازو لگے ہوئے، اور سینہ مبارک بھی دیوار سے لگا ہوا ہے، شکم پیٹ مبارک بھی دیوار سے لگا ہوا ہے، رخسار بھی آپ نے یہاں دیوار سے لگا لی، یوں کر کے آپ چمٹ گئے، اور یا حیو یا قیوم گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنسو اللہ کے نبی کے سینے پہ بہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس جگہ کو کہا جاتا ہے چمٹنے کی جگہ۔ لوگ چوکھٹ پہ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، چوکھٹ کے ہزاروں فضائل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ملتزم نہیں ہے۔ چوکھٹ کا نام ملتزم نہیں ہے، ملتزم کی یہ جگہ ہے، چوکھٹ کے اختتام آخر سے لے کے حجر اسود کے درمیان کی جگہ۔ چوکھٹ پہ یہ نہیں، خدا نخواستہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بے فائدہ ہے، چمٹنا فضول حرکت ہے، یہ بات ہرگز نہیں کہی جا رہی، صرف یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ملتزم جو جگہ ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں، چوکھٹ کو ملتزم نہیں کہتے۔ تو اس کی 2 رکعت نفل پڑھنا، نفل پڑھنے کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم اس سے پیچھے جہاں بھی کوئی ایسی جگہ پہ نفل ہرگز نہ، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی کے آگے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر 5 مرد ہیں، 4 زنجیر بنائیں گے، ایک کو پہلے کھڑا کریں گے، پھر وہ یہاں کی کیا عجیب بات ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف دے دی، کتنے لوگوں کو ایذا دے دی، ایسے نہیں کرنا وہاں، تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ کوئی زنجیر چین بنانے کی اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف کرنے والوں کے لیے طواف کو چھوڑ دیا جائے، پیچھے نکل جائے، مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ہو وہاں پڑھ لیں۔ اور بلکہ میں نے تو عرض کیا کہ 10 سال پہلے اگر طواف کیا ہے، 2 رکعت نفل نہیں پڑھی تو پاکستان میں بھی پڑھیں، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے ہوٹل میں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد خوب جی بھر کے زمزم پینا۔ زمزم کی ایک یہ بہت ہی عجیب سی دعا ہے، اللہم انی اسألک، اس میں اللہ کے نبی نے 3 چیزیں مانگی ہیں، نمبر 1 علما نافعا، نمبر 2 رزقا واسعا، نمبر 3 شفاء من کل داء۔ اب اس دعا پہ روشنی ڈالنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں عرض کروں، اگر ہمیں بٹھا دیا جائے نا، ہم بیٹھے رہیں کاپی قلم لے کر، ہم سے یہ پوچھا جائے کہ کون سی خیر ہے جو اس دعا سے باہر نکل گئی، اس دعا میں داخل نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ نہیں، یقینی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں نکال سکتا۔ اس دعا میں ساری خیریں آ گئیں، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہے، اور اللہ جل شانہ نے حضور کے دماغ میں ڈالی ہے، سینے پہ اتاری ہے، تو اس میں سب کچھ آ گیا۔ بہت قیمتی دعا ہے کہ اللہ نافع عمل والا علم نصیب فرما دے، کشادہ روزی عطا فرما دے، ہر ظاہری باطنی بیماری سے شفا عطا فرما دے، نہ کوئی دنیا کی خیر بچی، نہ کوئی آخرت کی خیر بچی، ساری کی ساری چیزیں اس دعا میں آ گئیں۔ جی بھر کے زمزم۔ عمرے کا اہم رکن طواف الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ طواف تھوڑا سا دہرا لیں۔ عمرہ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق۔ نمبر 1 احرام، احرام باندھنے سے پہلے 3 کام کرنے تھے۔ نمبر 1 صفائی، نمبر 2 سنت کے مطابق غسل، نمبر 3 خوشبو نہیں، بدن پر خوشبو، یہی بولنے کی عادت ڈالیں، بدن پر خوشبو، تاکہ اس غلط فہمی سے دوسرے بھی بچ سکیں، بدن پر خوشبو۔ اس کے بعد احرام باندھنے کے طریقے میں 4 باتیں تھیں۔ نمبر 1 اپنے چادروں میں اپنے لباس میں آ جانا، نمبر 2 رکعت نفل، نمبر 3 دل سے نیت، نمبر 4 زبان سے تلبیہ یا کوئی بھی اللہ کا ذکر، اللہ اکبر بھی کہہ دیا تو بھی احرام میں آدمی داخل ہو گیا۔ احرام میں ایک ضابطہ ذکر کیا تھا، وہ کیا ذکر کیا تھا؟ احرام چند پابندیوں کا نام ہے، کسی لباس کا نام احرام نہیں ہے۔ نمبر 2 پھر احرام کے بعد تھا طواف، طواف سے پہلے 3 کام کرنے تھے۔ نمبر 1 اضطباع، مرد حضرات دائیں کندھے کو برہنہ رکھیں گے،
اور نمبر 2، اور یہ استباء میں کیا تھا، 7 چکروں میں سنت ہے، اور استباء صرف طواف کی سنت ہے۔ نمبر 2 استقبال، حجر اسود کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر، اور نمبر 3 استلام۔ استلام اگر رہ جائے گا تو استغفار کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، دوبارہ پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ابتدا کی ہو گئی تھیں۔ اور درمیان میں مردوں کو رمل کرنا کتنے میں، پہلے 3 چکروں میں۔ صرف یہ نہیں کہیں 3 چکروں میں، یہ کہیں پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، اکڑ کے چلنا، اور باقی چال دیکھنا نہیں ہے بیت اللہ شریف کو۔ طواف کے دوران بیت اللہ شریف کو دیکھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ویسے تو اجر ہے، لیکن طواف کے دوران بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے گردن گھمانی پڑے گی نا، تو ایسے ہی جیسے آدمی نماز میں کر رہا ہے، تو یہ نماز میں ایسا کرنا تو ناپسندیدہ چیز ہے، طواف میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو ادھر ادھر بیت اللہ شریف کو بھی نہیں دیکھنا۔ اور طواف کے آخر میں نفل کا وقت ہے تو نفل پڑھ لی، نفل کا وقت نہیں ہے تو مؤخر کر دی، سعی کرنے چلے گئے، سعی کے بعد نفل کا وقت ہو گیا اس وقت پڑھ لی، اور جی بھر کے زمزم پیا۔ اس کے بعد ہے تیسرا کام سعی۔ سعی کے لیے بھی کچھ کام شروع میں ہے، کچھ درمیان کے، کچھ آخر کے۔ سب سے پہلے تو سعی کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے؟ سعی ہوتی ہے صفا مروہ کی۔ سعی کہاں کی ہوتی ہے؟ صفا مروہ۔ سعی کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا ہے؟ نہ صفا جانا ہے نہ مروہ جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے؟ پاپوش یا گرو بندر جانا ہے؟ سعی کرنے کے لیے سب سے پہلے حجر اسود پہ آنا ہے۔ 9 استلام رہ گیا تھا نا؟ عمرے میں، طواف میں ہوتے ہیں 8 استلام، اور عمرے میں ہوتے ہیں 9 استلام، ایک استلام ہمارا باقی ہے نا، تو سعی سے پہلے وہ استلام کرنا ہے۔ یہاں بھی لوگوں میں غلط فہمی ہے، لوگ آپ کو یہاں بھی یہ کہیں گے، مطلب سعی اس موقع پہ بھی کہیں گے کہ سعی کا استلام صفا پہ، اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ استلام تو حجر اسود کو چومنے کا نام ہے۔ 8 استلام گرین لائٹ کے نیچے کیے، تو یہ 9واں استلام بیچارے اس نے کیا قصور کیا کہ اس کو وہاں پہنچا دیا صفا پہ؟ اس لیے اس میں بھی جب سعی کا ارادہ ہو، نوافل سے فارغ ہو کے ہری لائٹ دیکھ کر اس کی سیدھ میں آ کے استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ استلام کیا، اس کے بعد پھر ہم سیدھے چلے گئے کیا نام ہے، صفا پہ۔ اب گئے صفا، مثال کے طور پہ یہ ہماری مسجد کی جیسے گھڑی ہے نا، یہ گرین لائٹ ہے، صفا کا راستہ کیا، محراب کا راستہ، دیکھیں اس تصویر میں بالکل واضح ہے، یہ دیکھیں گرین لائٹ ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے الی الصفا۔ تھوڑا سا توجہ سے پڑھیں گے اور موبائل میں دیکھیں گے تو بہت واضح ہو جائے گا، کیا لکھا ہوا ہے، الی الصفا، صفا جانے کا راستہ۔ یہاں سے ہری لائٹ پہ یوں کرا اور یہیں سے پیچھے نکل گئے تو سیدھا ہم صفا پہ کھڑے ہوں گے، پریشان ہونے کی یہاں بھی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ سعی شروع کرنے کے لیے وہاں بدایت الصفا، صفا اسٹارٹ، شروع صفا وغیرہ ہر زبان میں لکھے ہوئے، اس بورڈ سے بھی اگر ہم نے سعی شروع کر دی تو صحیح ہے، وہ حرج نہیں ہے۔ سعی میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 استلام، اور یہاں بھی دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے 9واں استلام حجر اسود سے طواف کے استلام کی طرح۔ اب میرا خیال سے یہ ہم ایک مرتبہ سن لیں گے تو اب یہ موبائل بھی ہمارے پاس ہوگا نا، یہ سلائیڈیں ہمارے پاس ہوں گی تو کیا خیر ہے، آسانی ہوتی چلی گئی انشاءاللہ۔ امید ہے ہر ساری چیزیں ایک ایک چیز ہم دیکھتے رہیں، اس کی سلائیڈیں دیکھیں تو ویسے انشاءاللہ کرتے رہیں گے، بہت سہولت ہو جائے گی۔ صفا پر اتنا چڑھیں کہ خانہ کعبہ نظر آئے تو وہاں پہنچ کے ہی پتہ لگے گا۔ مندرجہ ذیل 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا، 3 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا ایک بار، اور درود شریف پڑھیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے اور اس کی مشکلات کے لیے، ساری کی ساری چیزیں ان سب کی دعائیں کریں۔ اور اس مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں وہ ہے صفا، یہ ہے مروہ۔ سعی طواف کی طرح نہیں ہے کہ صفا سے صفا، صفا سے صفا، صفا سے صفا ایک چکر، حجر اسود سے صفا سے مروہ آئے 1، مروہ سے صفا گئے 2 چکر ہو گئے، پھر مروہ آئے 3، صفا پہنچے 4 چکر ہو گئے۔ ہم لوگ سعی کر کے ہوٹل پہنچ گئے، ایک ساتھی کو فون کیا، بھائی کہاں ہو؟ صحیح کر رہا ہوں۔ اچھا، شروع تو ساتھ کی تھی، پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد، بھائی کہاں ہو؟ صحیح کر رہا ہوں۔ بھائی کون سی صحیح کر رہے ہو؟ تم لوگوں کی اتنی پہلے صحیح کیسے ہو گئی؟ تمہاری کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اچھا چلو جلدی کر کے آؤ۔ آ رہے ہیں 2 گھنٹے بعد، رانیں ساری چھیلی ہوئی ہیں، کون سی جگہ کی، کون سے صفا مروہ ہے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ تو جی میں تو صفا سے صفا 1، صفا سے صفا 2، صفا یہاں سے اگر چلیں تو ٹاور پہنچ جائیں، تو اس لیے خامخواہ اپنے آپ کو تھکانے والی بات ہے نا، فضول۔ تو اس لیے اگر تھوڑا سا ہم سیکھ کے چلے جائیں تو انشاءاللہ ایسی پریشانیاں، خود پریشان بھی اور اجر میں بھی کمی۔ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہونی چاہیے، خامخواہ سنت کے خلاف اپنے آپ کو تھکانے میں بھی کوئی اجر نہیں ہے، فضول تھکانے میں۔ تو صفا سے مروہ آئے 1 چکر، مروہ سے صفا پہنچے 2 چکر ہو گئے۔ درمیان میں
ایسی جگہ کچھ آئیں گی، یہ مثال نیچے والی منزل میں تو پورا یہ جنگلہ لگا ہوا ہے، پورا یہ والا ایک تصویر میں جنگلہ لگا ہوا ہے نا، یہ پورا جنگلہ ہے، اس جنگلے میں پوری ہری لائٹ ہیں، اور اوپر والی منزلوں میں پورے ستون سبز ہیں، اس کے اوپر ساری سبز لائٹیں ہیں، دوسری تصویر میں واضح ہے پوری سبز لائٹیں ہیں، نیچے تک پوری سبز لائٹیں۔ جہاں ایسی سبز لائٹیں شروع ہو جائیں تو وہاں سے دوڑنا شروع کر دیں، وہاں سے ہم دوڑنا شروع کریں گے، صرف مرد حضرات، خواتین نہیں، اور جہاں یہ سبز لائٹیں ختم ہو جائیں تو وہاں پھر اپنی چال پہ چلنا شروع کر دیں۔ اصل میں جب یہ صفا مروہ تھا، بات لمبی نہ ہو جائے، صفا مروہ یہ یہاں سعی کرتے کیوں ہیں؟ یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور دودھ پیتے بچے خوبصورت پیارے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پہ چھوڑ کر آؤ، اور بات بھی کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاتون اپنی اہلیہ کو اونٹنی سے اتارا ہے، ہاتھ میں کھجور کی پوٹلی چھوٹی سی دی ہے، پانی کا تھوڑا سا مشکیزہ دے دیا ہے، بچے کو گود میں بٹھایا ہے، اونٹنی کو کھڑا کر کے اب چل رہے ہیں۔ بیوی نے ساری چیزیں اٹھائیں، بچے کو گود میں جکڑا، بغل میں دبایا اور اونٹ کے پیچھے بھاگنے لگی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو روک رہی ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام روک رہے ہیں، نہ ان کی کسی بات کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک دم یہ خاتون آگے آئیں، حضرت حاجرہ اونٹنی کی لگام پکڑی اور پھر بس صرف اتنا کہا، اللہ امرک، اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس بات میں سر ہلایا ہے۔ عجیب خاتون ہے، وہیں یہ خاتون بیٹھ گئیں اور یہ جملہ کہا، اذن لن یضیعنا اللہ، پھر تو اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ کے حکم پہ جو چیز آدمی مجاہد اللہ کے حکم پہ جان دے دیتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اب اسے مردہ ہی نہ کہو، اس نے میرے لیے جان دی تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اب جب رات آئی ہوگی، ہماری خواتین تو گھر میں اکیلی نہیں سو سکتی، گھر میں دوسرے کمروں میں ہوں تو ایک کمرے میں اکیلا رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور یہ خاتون چاروں طرف سے سنگلاخ پہاڑ سیاہ، اور وہاں کوئی نہ انسان ہے، نہ کوئی چرندہ ہے، نہ کوئی دل بہلانے والا ہے، معصوم بچہ ہے، زندگی کا کوئی سبب نہیں۔ اب جب رات کا اندھیرا ہوا ہوگا تو کیا بیت رہی ہوگی اس ماں پہ؟ جب تک تو یہ ماں بھوکی، ماں تو خیر بھوکی ہے، اب جب بچے کھجوریں ختم ہوئیں، ماں کی چھاتیوں کا دودھ سوکھا، اب بچے نے بلکنا شروع کیا، اب بچہ بلکتے پیر زمین پہ مار رہا ہے، پیر رگڑ رہا ہے۔ اب یہ ماں تڑپی ہے، بچے کو ایک جگہ لٹایا ہے، صفا پہاڑی پہ چڑھی ہے، صفا سے اس نے قافلے کو دیکھتے ہوئے مروہ پہ آئی ہے۔ اب ان کے چلنے کا کیا انداز ہوتا؟ صفا سے جب مروہ آ رہی ہوتی تو بچے کو بھی دیکھ رہی ہوتی اور وہاں قافلے کو بھی دیکھ رہی ہوتی۔ درمیان کا ایک چھوٹا سا علاقہ ٹکڑا تھا، یہ نشیبی تھا، ڈھلان والا، اچھی خاصی ڈھلان تھی۔ اب جب اس نشیبی علاقے میں یہ اترتی تو ان کو اپنا بیٹا اسماعیل لیٹا ہوا نظر نہیں آتا، تڑپ جاتی کہ بچہ نظر نہیں آ رہا، اس ڈھلان کی جگہ کو بھاگ کے پار کرتی، دوڑ لگا دیتی۔ اب جب بچہ نظر آنا شروع ہو جاتا پھر اپنی چال پہ چلتی رہتی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کی سب سے نیک خاتون امامت کرے اور اس کے پیچھے کوئی مرد شرابی نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی مرد کی؟ عورت کی امامت سے نماز ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے اس خاتون نے قربانی دی ہے، اللہ نے اس خاتون کو امام بنایا ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا ہے وہاں سے چلوایا ہے، جہاں سے دوڑنا شروع کیا وہاں سے اللہ کے نبی کو بھی دوڑوایا ہے۔ آدمی تصور کرے، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ کی ذات بہت زیادہ قدردان ذات ہے، اور اللہ ہر قربانی دے۔ آج ہم اپنی خواہشات ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، داڑھی بڑھا لوں گا تو جاب کا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، کتنی بڑی بڑی، اور اللہ نے کیا قربانیاں ضائع کر دیں؟ جب یہ خاتون دوڑ رہی ہوگی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، سنواری گئی، چاند ستارے جس کے لیے پیدا کیے گئے، اس کو بھی وہیں سے وہیں تک دوڑوایا ہے جہاں سے یہ خاتون دوڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ کسی بھی قربانی دینے والے کی کبھی بھی قربانی ضائع نہیں کرتے، اس لیے پورے عزم کے ساتھ جائیں، بس یا اللہ جو زندگی گزر گئی، اب وہاں کے بعد تو بس تیرے حکموں پہ ہماری زندگی گزرے گی، اور ان جگہوں پہ یہ مانگے بھی، یا اللہ یہاں دوڑتے ہوئے آپ کے دین پہ مر مٹنے کے جو جذبات ان لوگوں کے یہاں دوڑنے والوں کے دلوں میں تھے، ان میں سے ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو یہ سعی ہو گئی، سعی کے بھی 7 چکر ہیں، صفا سے سعی شروع ہوگی تو مروہ پہ جا کے سعی ختم ہو جائے گی، اس طرح سعی کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، بس یہ عمرہ ختم ہے، عمرہ مکمل ہے۔
ایک بات سعی سے متعلق عرض کروں، سعی کہتے ہیں پیروں پہ دوڑنے کو، سعی کسے کہتے ہیں؟ پیروں پہ دوڑنے کو، بلا وجہ بلا عذر خواہ مخواہ ویل چیئر پہ سعی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے وہاں دیکھیں گے نا، کوئی سفید، اللہ کا فضل ہے، بعض اللہ کا فضل ہوتا ہے، مضبوط اعصاب ہوتے ہیں، سفید بال بھی ہیں لیکن چل رہے ہیں، اور آج کل کے ہماری ڈالڈا کی نسلوں سے تو اب مزید یہ، کل ہی ایک ساتھ تھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وہ بس گھٹنوں میں درد ہے، میں نے کہا انکل ماشاء اللہ آپ کے تو 80 سال میں، ہمارا تو 20 سے شروع ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں تم لوگ تو، میں نے کہا ہم ڈالڈا کی نسلوں کا اللہ ہی خیر کرے، بولے نہیں اللہ تو خیر اس پیزے اور زنگر کی نسل کا کرے، تم لوگ تو پھر یہ اب آگے جو پیزے کی نسل آ رہی ہے تو اس کا ہی اللہ خیر کرے، اس کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کا فضل ہے، سب داڑھی، وہاں کسی کی سفید داڑھی دیکھی ایک دم ویل چیئر سامنے آ جاتی ہے۔ سعی آسان ہے، اگر تو ہم نے دماغ میں یہ بٹھایا ہوا ہے نا کہ 20 منٹ میں مجھے مکانی ہے، 20 منٹ میں مجھے مکانی ہے، تو پھر 18 سال کے جوان کے لیے بھی کرنا مشکل ہے۔ اور اگر ہمیں مزے لے کے کرنی ہے، صفحہ سے بہت آسان ہے، ہاتھ میں کچھ تھوڑی سی 2-4 انجیر، 2-4 کھجوریں، 2-4 کچھ بادام اس قسم کی ہلکی پھلکی سی چیز رکھ لی، کیک ویک ہلکی پھلکی سی ایسی چیز رکھ لی، صفحہ سے اٹھے مروہ پہنچ گئے، مروہ پہ بیٹھ گئے، 2-4 کھجور کے دانے کھا لیے، زمزم پی لیا۔ سعی میں وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، طواف میں تو وضو کا ہونا ضروری ہے، سعی میں وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ زمزم پیا، بیٹھے رہے، دعائیں مانگتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، تھکن وکن اتر گئی، مروہ سے اٹھے صفحہ پہنچ گئے، 1 گھنٹے میں سعی کریں، کیا پریشانی ہے؟ بیچ میں نماز آ جائے نماز پڑھ لیں، صحیح مکمل کر لیں، 20 ہی منٹ میں کرنا کیا ضروری ہے؟ لیکن کریں پیروں پہ، خواہ مخواہ زبردست، مطلب بلا وجہ ویل چیئر پہ نہ جائیں، اگر کوئی ضرورت ہے تو الگ بات ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اپنی والدہ ہیں، کسی کے ساتھ دادی ہیں، کسی کے ساتھ، انہیں ویل چیئر پہ کرا رہے ہیں تو اپنی سعی اور اپنا طواف بھی چل رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے امی آپ بیٹھیں ادھر، میں پہلے اپنا طواف کر کے آتا ہوں پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا، نہیں، دونوں کے طواف چل رہے ہیں، پہلے میں اپنی صحیح کرتا ہوں پھر آپ کو میں ویل چیئر پہ صحیح کراؤں گا، ایسا نہیں ہے، ان کو ویل چیئر پہ صحیح کرائیں، ان کی بھی صحیح چل رہی ہے، کرنے والے کی بھی چل رہی ہے، تو اس لیے دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، نمبر 1 احرام مکمل ہو گیا، نمبر 2 طواف مکمل ہو گیا، نمبر 3 سعی مکمل ہو گئی، آخری چیز ہے حلق یا قصر۔ قصر ایک ہے خواتین کا قصر، اور ایک ہے اگر وہ مرد حضرات جن کے سروں پہ 1.5-1.25 انچ سے زیادہ کے بال ہیں، ان حضرات، وہ حضرات اگر بالکل 1.25 انچ تقریباً بال کٹانا یہ ضروری ہے، اگر کسی کے سر پہ پہلے ہی 1 انچ بال ہے تو اگر ایسے صاحب مشین بھی پھروائیں گے تو احرام سے باہر نہیں آئیں گے، ان کے لیے تو حلق، استرا پھروانا، ریزر لگوانا یہی ضروری ہے۔ اگر کسی کے سر پہ 1 انچ بال ہیں تو ان کے لیے تو ان کے پاس کوئی 2 آپشن نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، بس حلق کرواؤ۔ باقی رہ گئی خواتین، آدمی احرام سے جب نکلتا ہے، احرام کی پابندیاں جب آدمی پہ ختم ہوتی ہیں جب 1/4 سر کے بال کم سے کم کاٹ لیے جائیں۔ خواتین چٹیاں باندھتی ہیں، مثال کے طور پہ چٹیا ہے، ایک چٹیا ہے، غلطی خواتین کیا کرتی ہیں، ایسا خواتین نہ کریں، اپنی اب مرد حضرات دیکھ لیں، اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں، چٹیا بس یوں آخر سے پکڑی، یوں کر کے گھمائی اور یہاں سے کاٹ لی، یہ قصر ٹھیک ہے، ہو تو جاتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ احرام سے آدمی نہیں نکلا، لیکن یہ تھوڑی سی مطلب تشویشناک سی کیفیت ہے، اس میں بعض مرتبہ شبہ بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم سارے بال تو پورے سر کے سارے بال تو نہیں چٹیا کے آخر تک پہنچے ہوئے نا، ممکن ہے کہ کچھ بال کم کٹے ہوں، اکثر بال کٹے ہی نہ ہوں، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے خواتین کو اپنی کہیں کہ گھر اپنے سر کے بالوں کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، 2 کن پٹی کے کر لیے، ایک اوپر کے کر لیے، ایک پیچھے کے کر لیے، سر کے بالوں کو 4 چٹیاں بنا لیں، اور ہر اس سے یہ مثال کے طور پہ یہ ایک وہ بن گئی، ایک چٹیا بن گئی، آخری سرے پر لے کر گئیں، بالکل آخری سرے کو پکڑا، یوں کر کے گھمایا، یہاں سے کاٹ لی، تو یہ تقریباً یہ 1.25 انچ کے بال آ گئے۔ بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی نا؟ تو ایسے خواتین کر لیں گی۔ ایک مسئلہ یہاں اور سن لیں، مثال کے طور پہ 2 آدمی جا رہے ہیں، اب پھر بار بار اگر کوئی عمرہ کرے گا تو ایک مرتبہ ہم نے حلق کرا لیا، ایک مرتبہ میں نے حلق کرا لیا، اب میں حلق کرا کے میں تو احرام سے آ گیا، اب میں نے حلق نہیں بھی کرا، میں نے 3 کام کر لیے، احرام باندھ لیا تھا، طواف کر لیا تھا، سعی کر لی تھی، سعی کرنے کے بعد ابھی میں نے حلق نہیں کرایا، میرے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوئی، لیکن میں دوسرے کے سر پہ ریزر پھر لگا سکتا ہوں۔ 2 آدمی ہیں، دونوں نے ساتھ کیے، اب آدمی بولے کہ نہیں تم پہلے نائی سے کروا کے آؤ، پھر تم میرا کرنا ضروری نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے کر سکتے ہیں۔ سعی کرنے کے بعد دوسرے کا آدمی خود اپنا بھی حلق کر سکتا ہے اور دوسرے کا بھی حلق کر سکتا ہے، دوسرے کا بھی ریزر لگا سکتا ہے۔
آدمی نے سعی کر لی، اپنی اہلیہ کے، اپنی والدہ کے بال آدمی کاٹ سکتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حلق کرنے کے سعی کے بعد آدمی دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہے نہیں کاٹ سکتا۔ اس کے بعد پھر یہ عمرہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں آئیں گے، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، سر ڈھانکیں، ٹوپی پہنیں۔ خواتین اپنے جو یہاں کے معمول کے مطابق نقاب استعمال کرتی ہیں ویسا نقاب استعمال کریں، پھر کثرت سے طواف کریں۔ خواتین زیادہ عمرے نہ کریں، ہر عمرے میں ان کو بال کاٹنے پڑیں گے تو اس لیے ان کے بال بہت کم رہ جائیں گے، تو اس لیے خواتین کو زیادہ مشورہ نہیں ہے زیادہ عمرے کریں۔ مرد حضرات بھی خوب طواف کریں، خوب طواف کریں۔ اور نفلی طواف میں سارے وہی کام ہیں، استقبال کرنا ہے، 8 استلام کرنے ہیں، نفلی طواف کے بعد سعی نہیں ہے، اور نفلی طواف کے اندر رمل نہیں ہے۔ یہ 2 کام ہیں اور استباع بھی نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو نفلی طواف میں اور عام طوافوں میں جس میں فرق ہے، باقی سارے کے سارے کام ویسے ہیں۔ اور اس کے بعد طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے جبکہ نوافل کا وقت ہو۔ تو یہ الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے عمرہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے جی، مسجد عائشہ جائیں، وہاں سے احرام پہن کے حلق کرانا ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کئی عمرے کرنے ہوں آدمی کو، تو ایک مرتبہ تو آپ یہاں پاکستان سے ہم گئے، عمرہ کر کے فارغ ہو گئے احرام، اب ہم چاہ رہے ہیں 2 دن بعد 3 دن بعد دوبارہ عمرہ کریں۔ اس کا طریقہ ہوتا ہے مسجد حرام کے باہر ٹیکسی والے آواز دیتے تنعیم تنعیم تنعیم۔ مسجد عائشہ وہاں کب لوگ تنعیم، عرب کہتے ہیں تنعیم، جگہ کا نام ہے تنعیم، اور مسجد کا نام ہے مسجد عائشہ۔ ہم لوگ مسجد عائشہ زیادہ بولتے ہیں اور وہاں والے تنعیم زیادہ بولتے ہیں۔ ٹیکسی والے آواز لگا رہے ہوتے ہیں تو سیدھی مسجد عائشہ جاتی ہے ٹیکسی۔ چادریں ہم اپنے ہوٹل سے باندھ لیں، مسجد عائشہ پہنچ گئے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھی، دل سے نیت کی، زبان سے تلبیہ پڑھا، احرام میں آ گئے۔ مسجد عائشہ کے باہر جائیں گے، ٹیکسی والے حرم 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 آواز لگا رہے ہوں گے، حرم پہنچ جائیں، عمرہ مکمل کریں۔